اپنا ٹاپک کے بارے میں بتائیں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ تھوڑے سے آپ لاگو بول لیں. کلیئر ہے؟ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے آخر تک؟ اوکے جی. اچھا، میرا نام حارث ہے اور میں تقریباً 8 سال ہو گئے میرے ایکسپیرینس ٹوٹل. اور میں گوگل اینڈ UK سرٹیفائڈ ہوں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میری اپنی ایجنسی بھی ہے، ٹھیک ہے. اور میں ورلڈ وائڈ اپنی سروسز دے رہا ہوں. مطلب اس میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا یہ فائدہ ہے نا کہ آپ پاکستان میں کہیں پہ بھی بیٹھ کے پوری دنیا میں اپنے آپ سروسز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سروسز کیا ہوتا ہے یہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپ لوگ بھی کام کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے نا، سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کو کوئی زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی آپ نے کوئی بہت بڑے گیجٹس لینے ہیں تو تبھی آپ یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کی تعلیم بہت زیادہ ہو، مطلب کوالیفیکیشن یا اس طرح، مطلب کوئی کمپلیکس سسٹم نہیں ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، یا تو مجھے جو ہے یہ الگ الگ قسم کے مسئلے ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کنفیوز رہتے ہیں. تو سوشل میڈیا ایک ایسا زبردست ٹول ہے جس کو آپ یوز کرتے ہیں اور ڈیلی ہر بندہ یوز کرتا ہے آلموسٹ. مطلب آپ میں سے بہت سارے لوگ یوٹیوب یوز کرتے ہوں گے، فیس بک، جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہر پلیٹ فارم کا الگ الگ مقصد ہوتا ہے. اب سب سے پہلے یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ پوری دنیا میں دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ اس کی کسی نہ کسی طریقے سے مارکیٹنگ ہوتی ہے. جیسے آپ یہاں پہ پہنچے تو کس طریقے سے پہنچے، یا کسی نے آپ کو بتایا ہوگا، یا آپ فیس بک، یوٹیوب، کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ دیکھ کے یہاں پہ پہنچے ہیں، تو وہ بھی ایک سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے تھرو ہی آپ پہنچے ہیں. وہ آرگینک بھی ہو سکتے ہیں. آرگینک مینس کہ آپ نے کسی کی ویڈیو دیکھی اور آپ یہاں پہ آ گئے، ٹھیک ہے. اور اس پہ کوئی ایڈ نہیں لگا تھا. ایڈ مطلب کہ ہم اس پہ پیسے لگاتے ہیں. اس کی ایک آسان اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے عام طور پہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ لوگ نیوز پیپر میں اپنا ایڈ پہلے دیتے تھے. اب لوگ نہیں پڑھتے نیوز پیپر جو فزیکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ چیزیں کیا ہوگی، ڈیجیٹل ہوگی. مطلب آن لائن ہر بندہ موبائل یوز کرتا ہے، سوشل میڈیا. تو ہم وہ ساری چیزیں ادھر لے آئے ہیں، ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نا. مارکیٹنگ ہر بزنس کو، ہر بندے کو اس کی ضرورت ہے. اب جیسے میں نے خود ہی سول انجینئرنگ کی ہے، لیکن وہ ہر بندے کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہر بندے کے پاس پیسے ہوں گے تو تب بھی وہ گھر یا بنگلہ جو بھی وہ بنا سکتا ہے. پیسے نہیں ہے تو وہ یوز لیس ہے. لیکن سوشل میڈیا کا کام اس طرح ہے نا کہ ہر بندہ اس کو ایزیلی سیکھ سکتا ہے اور کم ریسورسز سے ہی آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی ایج، یہ چیزیں نہیں میٹر کرتی کہ بھئی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. آپ کو صرف اس میں ایکسیلنس حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے. مطلب وہ آپ اپنے موبائل سے بھی کام کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو یہ میرے جو گیجٹس نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کہہ لیں کہ آپ کا ٹوٹل آفس یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں مطلب اتنی زیادہ کوئی بڑی ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی. آپ کے پاس ایک موبائل ہوتا ہے، وہ ہر بندے کے پاس آج کل ہے. ٹیبلٹ آپ کہہ لیں، لیپ ٹاپ کہہ لیں، ٹھیک ہے. مطلب وہ ڈیوائسز کے نام آپ چینج کر سکتے ہیں. مینس کوئی بندہ میک یوز کر رکھی، کیا وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ ڈفرینٹ ڈیوائسز یوز کر کے اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس میں بھی سوشل میڈیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں. کانٹینٹ کس لیے کریٹ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اور جو آگے کی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ لوگ ہوں گے وہ سارے ویڈیوز کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. اس میں یہ فائدہ ہے کہ اب آپ کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے آپ کہاں پہ جاتے ہیں سرچ کرنے کے لیے؟ آپ گوگل. پھر اس کے بعد کیونکہ دیکھیے گوگل ہمیں ٹیکسٹ فارم میں زیادہ تر چیزیں سجیسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بیسکلی الفابیٹ ایک کمپنی ہے، وہ یہ دونوں پروڈکٹ آن کرتی ہے، گوگل اور یوٹیوب، ٹھیک ہے. اب گوگل کیا کرتا ہے، وہ ویب سائٹس کو موسٹلی رینک کرتا ہے. مطلب وہاں سے ہمیں چیزیں دکھاتا ہے ٹیکسٹ فارم میں، پکچرس فارم میں. اب میرے جیسا بندہ ہو تو وہ یہ پسند کرے گا کہ بھئی مجھے ویڈیو فارم میں کوئی چیز ملے کہ جو بندہ اس میں سمجھائے. اب وہ ڈفرینٹ لینگویجز میں ہو سکتا ہے. آپ کی اگر پریفرنس ہے کہ بھئی آپ کو انگلش میں سیکھنا ہے تو آپ انگلش اس میں ساتھ لکھ سکتے ہیں کہ میننگ ان انگلش، تو پھر آپ کو انگلش کی ہی ویڈیوز آئیں گے، پھر آپ کو اردو کی نہیں آئیں گی. اس کی ایک اور ایگزامپل اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے تو اگر وہ پاکستانی نہیں ہے تو اس نے تو اردو میں نہیں دیکھی نا ویڈیو، وہ کون سی لینگویج میں دیکھے گا؟ انگلش میں. اور اسی طرح سے اگر آپ نے ارننگ زیادہ کرنی ہے تو آپ نے یورپ اور US اس طرح کی کنٹریز ٹارگیٹ کرنی ہوں گی. یہ پھر آگے کی بات ہے، لیکن ابھی سے آپ کو بیسک آئیڈیا بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے زیادہ پیسے کمانے ہیں اور مطلب اچھے سے کام کرنا ہے، اور انگلش اس میں پھر آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. پاکستان یا ادر کنٹریز میں آپ کرتے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں، انگلش آتی ہے نہیں آتی، آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فری لانسنگ کی طرف جاتے ہیں اس میں بھی انگلش امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہی سروسز جو سوشل میڈیا کی آپ سیکھتے ہیں نا، یہ آپ وہاں پہ سیل بھی کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ.
سمجھ آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو نا میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تو اس میں یہ ہے کہ یوٹیوب کیوں بیسٹ ہے، کیونکہ یہ آسان اکوپمنٹس پہ مطلب آپ کا کام ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آپ نے ٹرائی پاڈ لینا ہوتا ہے، مینس یہ اسٹینڈ آپ نے بائی کرنے اتنے کوئی مہنگی گیجٹس نہیں ہے، بعد میں آپ پھر اس سے زیادہ مہنگے خرید سکتے ہیں. لیکن اسٹارٹ آپ جو بگنرس ہیں نا، بالکل جو زیرو لیول ہے، تو وہ آپ کہہ لیں کہ پاکستانی بہت ہی کم پیسوں پہ آپ اپنا بزنس اس کا اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ایسا کوئی بزنس میرے خیال سے کہ نہیں ہوگا جو آپ اتنے کم پیسوں میں اور کہیں پہ بھی بیٹھ کے اسٹارٹ کر سکیں. موسٹلی لوگوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، تو اس کے سب سے پہلے ذہن میں مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار میں تو اپنا بزنس اسٹارٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس تو آفس نہیں ہے، میرے پاس تو ٹیم نہیں ہے. وہ بات کے مسئلے، لیکن وہ پہلے اسی وجہ سے اسٹارٹ نہیں کر سکتا. لیکن سوشل میڈیا کا سب سے بڑا بینیفٹ یہی ہے کہ آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے اپنا کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں خود ہی بزنس مین ہوں اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ جو بھی میں ٹریننگز وغیرہ پرووائڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی میں انٹرپرینور یا بزنس مین بناؤں. اور اسلام میں بھی یہ کہ 9 حصے جو رزق کے ہیں وہ کہاں پہ ہے؟ کاروبار میں. مطلب آپ کاروبار کریں، وہ بھی صحیح طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کی دنیا بھی صحیح ہو جائے گی اور آخرت دونوں. کیونکہ ہم مسلمان ایسے ہی ہیں نا، تو ہمارا بلیو یہ ہے کہ بھئی ہم اچھے طریقے سے انشاءاللہ کام کریں گے تو ہماری دنیا بھی بیسٹ رہ جائے گی اور آخرت بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ انگریز دیکھیں وہ اگر صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں وہ تو آخرت پہ بلیو نہیں کرتے، لیکن ان کی کوالٹی پہ بہت زیادہ مطلب فوکس ہوتا ہے کہ بھئی ہم اچھی چیز سروسز دیں. تو مارکیٹنگ یہ ہے بیسکلی کہ ہر بندے کو اپنے پروڈکٹس یا اپنے سروسز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. لائک آپ لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایڈ آ جاتا ہے کہ بھائی ان ڈرائیو، اوبر یا اس طرح سے آج کل جو یینگو چل رہا ہے اسلام آباد میں، کیونکہ اور سٹیز میں ابھی یہ زیادہ آپریشنل نہیں ہے. تو جو بھی ایک نیا بزنس آتا ہے اس کو کیا ضرورت ہوتی ہے؟ مارکیٹنگ کی. پرانا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ برانڈس اپنی مارکیٹنگ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ ان کا نام پہلے سے بنا ہوا ہے. جیسے کہ ایک آسان ایگزامپل میں ایپل کی دیتا ہوں. ایپل اپنا ایڈ نہیں رن کرتا کیونکہ اس کے آلریڈی جو ٹاپ کلاس کے کسٹمر ہیں نا وہ بنے ہوئے ہیں، تو اس کو ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے فراری جو گاڑی ہے، جو بھی اس طرح بڑی آپ کوئی برانڈ دیکھ لیں، تو وہ لوگ بھی اپنی پیڈ مارکیٹنگ نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں وہ چیز بیٹھی ہے، ان کو پتہ ہے اس کے بارے میں، تو اس لیے وہ اس پہ پیسے اسپینڈ نہیں کرتے. یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ مارکیٹنگ ہر بندہ کرتا ہے، لیکن اس میں پھر ایک پیڈ ہوتا ہے. پیڈ مینس کہ وہ اس پہ اسپینڈنگ کرتے ہیں، پیسے یا ڈالرز لگاتے ہیں، تو تب وہ لوگوں تک اس کا ایڈ جاتا ہے اور ان کو اس کے بارے میں پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا میری باتیں؟ اسی طرح سے پھر ایک ہوتا ہے آرگینک. جیسے میں نے آپ کو بتایا ایپل یا فراری یا کوئی بھی ایک برانڈ آپ دیکھ لیں جو ویل نون ہے، تو وہ پیڈ مارکیٹنگ نہیں کرتے. وہ اپنی کوئی بھی ایک ویڈیو اس کے بارے میں لگاتے ہیں اور ملینس میں ویوز آ جاتے ہیں. جب شروع میں جب ایپل اسٹارٹ ہوا تھا تو مارکیٹنگ تو انہوں نے کی ہوگی آف کورس. اوبویسلی اسٹارٹ میں کی تھی، لیکن میں ابھی کرنٹ کی بات کر رہا ہوں. اسٹارٹ میں دیکھیں ایپل نے یہ کیا کہ وہ اور کمپنیز کے ساتھ اس کا کمپٹیشن، کیونکہ ہر بزنس کا کمپٹیشن ہوتا ہے. کمپٹیشن کس طریقے سے کہ بھئی مائکروسافٹ جو آپ کو پتہ ہوگا، جیسے ہم یہ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، اس میں ونڈو ہے، ایم ایس آفس ہے، بہت ساری چیزیں جو کہ مائکروسافٹ کمپنی جو بل گیٹس ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم دنیا کا مالدار تھا. اب تو آپ کو پتہ ہے ایلون مسک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا آتے رہتے ہیں دنیا میں. جتنے بھی آپ دیکھ لیں نا ویلتھی بندے، مطلب جو مالدار ترین دنیا کے بندے، وہ بزنس مین ہوتے ہیں. جاب والا کبھی بھی ویلتھی نہیں ہو سکتا. مطلب وہ ٹھیک ہے امیر، رچ جس کو کہتے ہیں نا، رچ ہو سکتے ہیں لیکن ویلتھی نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا اسٹارٹ کرنا ہے؟ بزنس تب اسٹارٹ ہوگا کہ جب آپ اسٹارٹ میں آپ جاب بھی کر سکتے ہیں. جس سے میں نے خود ہی بھی اسٹارٹ میں جابس کیے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اسے آپ یہ کہ لرننگ کرتے ہیں، وہ آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہ آپ کا اینڈ پوائنٹ نہیں ہے. اینڈ پوائنٹ یہ کہ آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کریں گے اور اس میں پھر آپ اپنے لیے ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں نا، مطلب اچھے تکڑے کمپیٹنٹ بندے اپنی ٹیم میں ہائر کر کے ان سے کام کروائیں گے. جیسے میری اپنی ٹیم میں اگر میں کہہ لوں کہ میں گرافک ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن مجھے کام کروانا آتا ہے، اور میری ٹیم میں گرافک ڈیزائنرز ہیں. ٹھیک ہے، ان کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ ٹاسک اس طریقے سے کرنا ہے. لائک جیسے آپ لوگ اسکول جاتے ہوں گے یا یونیورسٹی کسی بھی لیول میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ سارے سبجیکٹس نہیں پڑھا سکتا. تو وہ آپ کے لیے ٹیچرز انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ انگلش کا ہے، یہ میتھس کا ہے، مطلب ہر سبجیکٹ کا اپنا انہوں نے ایک ٹیچر رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ وہ آگے کی باتیں ہیں کہ آپ پھر اپنا بزنس اسٹارٹ کریں گے تو اس پہ آپ کا ٹائم لگے گا. ایک دم ساری چیزیں نہیں ہو جاتی، لیکن اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایک جاب اسٹارٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہاں لرننگ کرنی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ لرننگ کرنی ہے. مارکیٹنگ آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ کوئی بھی ایک بندہ اپنی چاہے سروس اسٹارٹ کر رہا ہے یا پروڈکٹ. ٹھیک ہے، لائک میں بولتا ہوں کہ بھائی یہ میرا موبائل ہے سیمسنگ کا،
اب سیمسنگ پروموشن کرتا ہے اپنی، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹھیک ہے یہ بھی اچھا برانڈ ہے لیکن ایپل کے مقابلے میں تو اور اس کے ساتھ ٹکر نہیں ہے، لیکن کافی اچھے فیچرز ہیں اس کے، میں یوز کر رہا ہوں. مجھے ایپل سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ میرا کام اس طرح کہ جو میری سافٹ ویئرز ہیں وہ اینڈرائڈ اچھا چلاتا ہے، مجھے اس لیے ایپل نہیں پسند. مطلب ٹھیک ہے سیکیورٹی اس کی بہت اچھی ہے، تو کچھ ایسے فیچرز ہوتے ہیں جو کسی ایک پروڈکٹ کے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اب وہ میرے یوز تک ہے کہ میں نے اس کو یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن مارکیٹنگ کی جیسے بھائی نے بات کی نا، تو ایپل نے اسٹارٹ میں کیا کہ بھائی اپنے موبائل کو پانی میں پھینکا، جو اس کا اونر تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ اس میں تو پانی چلے گیا تو یہ پروڈکٹ فلاپ ہے، مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اپنے پروڈکٹ کو انہوں نے خود ہی ٹیسٹ کیا. اس میں سے یہ جو ٹیسلا کی ایک گاڑی کا آپ نے شاید ایڈ دیکھا ہو کہ اس نے اس پہ خود ہی وہ کچھ پھینکا تھا کہ اس کا شیشہ ٹوٹ گیا. تو کبھی کبھار لوگ اس طرح سے بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ وہ نیگیٹو مارکیٹنگ مطلب سٹارٹ میں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ لگ جائے صرف، کیونکہ ایک دفعہ پتہ لگ گیا تو آپ ویل نون ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے دنیا میں کافی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں تو اس میں بیسٹ طریقہ یہ سوشل میڈیا، کیونکہ ہمارا یہ کام آج جو ہے سوشل میڈیا کا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سوشل میڈیا کیوں سٹارٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسلا یا جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں، تو جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں تو ان کو تو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. جیسے ایلون مسک کو تو ہر بندہ ہی آپ جانتے ہیں نا. اب اس کمپنی کے اور پارٹنر بھی ہوں گے، ان کو کوئی نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ کہ وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اب KFC ہے، کوئی بھی ایک بڑا برانڈ آپ دیکھیں تو ان کے جو اونرز ہیں ان کو ہم جانتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اس کا ایڈ دیکھا ہوگا. اب وہی بات ہے کہ اب وہ ایک سمپل طریقہ پہلے ہوتا تھا کہ اخبار میں ایڈ دینا یا روڈ پہ کہیں پہ پوسٹر، یا اس طرح سے آپ جیسے باہر نکلتے ہیں مسجد کے ساتھ بڑی LED لگی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی مارکیٹنگ ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈیجیٹل نہیں ہے، مطلب آن لائن نہیں ہے، وہ فزیکل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے مارکیٹنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے ایک سمپل ہوتے ہیں جس کو ہم ٹریڈیشنل مارکیٹنگ بولتے ہیں کہ بھئی اخبار میں دے دیا، کہیں پہ رشتے کے پیچھے پوسٹر لگا دیا، کہیں پہ دیوار پہ لکھ دیا کہ وہ بنگالی ماما یہ وہ. آپ نے شاید دیکھے ہوں گے. تو مطلب الگ الگ بندے کی الگ الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب جو پاکستان میں لوکل لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں تو ان کے یہی طریقے ہوتے ہیں کہ وہ پمپلیٹس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، براؤچرس ٹائپ آپ نے اسکولس کے بھی دیکھے ہوں گے، یا کوئی ایک آپ کے ایریا میں اگر کسی نے برگر یا اس طرح فاسٹ فوڈ کوئی بھی ایک بزنس اوپن ہوا ہے تو وہ آپ کے گھر پہ آ کے پمپلیٹس آپ کے گھر ڈراپ کرتے ہیں، وہ آن لائن نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ فزیکل ہے اور ٹریڈیشنل ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کے کسٹمر تک وہ میسج پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. اب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تو پھینک دیا، اب کیا پتہ کہ صفائی والی خالہ آئی اس نے وہ ڈسٹبن میں پھینک دیا، تو آپ کو پتہ تو نہیں لگا کہ آپ کی وہ آڈینس تک. تو آپ لوگوں کو مارکیٹنگ سمجھ آ گئی نا کہ یہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے اور وہ بھی کرنی چاہیے. جیسے ایون دبئی میں بھی جیسے میں رہا ہوں تو وہاں پہ بھی یہ سسٹم ہے کہ کچھ لوگ اسٹل ابھی بھی ٹریڈیشنل مارکیٹنگ پہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے کسٹمر آن لائن نہیں ہے، ہمیں فزیکلی ملنا ہے. تو وہ ہر روم جا کے کیا کرتے ہیں، اپنے پمپلیٹس ڈالتے ہیں کہ بھائی آپ نے انٹرنیٹ پیکیج، کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ سم جو ہے نا وہ پیکیجز بہت مہنگے ہیں. اس میں سے دنیا کی اور کنٹریز میں بھی ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ڈیجیٹل ہوتا ہے مطلب آن لائن کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے فزیکل. تو اس میں بھی ہر بندے کی اپنی پریفرنس ہے. ٹھیک ہے، اب بیسٹ اس میں پتہ ہے کون سا جو ڈیجیٹل کر رہا ہے. جیسے دبئی میں ایک موبائل کی جو وہ سیل کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا نام میں نہیں بتاتا، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ ہاں، کیونکہ وہ اپنی مارکیٹنگ کس کے تھرو کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو جیسے یہ میں ٹول آپ کے سامنے رکھیں کہ ایک ٹرائی پوڈ لینا ہے، ایک موبائل اور مائک، جیسے یہ میں نے کنیکٹ کیا تو یہ وائرلیس ہے، تو اس میں یہ کہ میں ایزیلی کافی زیادہ موو کر سکتا ہوں. تو مجھے ٹینشن نہیں ہے کہ تار کدھر پھنس جائے گی تو میری آواز خراب ہو جائے گی یا نہیں آئے گی، یا AC یا کوئی فین لگا تو شور ہوگا، تو یہ آٹومیٹکلی نوائز بھی کینسل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جب آپ ویڈیوز بنائیں گے نا تو آپ کو پتہ ہے اگر آپ ڈائریکٹ اس والے میں، اب میں نے مائک نہیں کنیکٹ کیا تو اس میں شور آ رہا ہوگا، اس والے میں نوائز نہیں آ رہا ہوگا. تو یہ میں آپ کو ریکارڈنگ کے حوالے سے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اچھے طریقے سے ویڈیوز بنانی ہے تو اس کے لیے آواز اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے پوڈ کاسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے، تو وہ بھی لوگ صرف سننا پسند کرتے ہیں. کوئی بندہ ڈرائیو کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ صرف آواز سننا پسند کرتے ہیں. تو اس میں جتنی زیادہ آپ کی آواز اچھی ہوگی تو وہ چیز بہتر طریقے سے پرفارم کرے گی. جیسے میں نے آپ کو ایک ابھی دبئی کی ایگزامپل دی ہے کہ زمزم الیکٹرانک سب بندے جانتے ہیں نا. کیوں جانتے ہیں؟ وہ تو دبئی میں بیٹھا ہے، اس نے تو یہاں پہ ہمیں کوئی آ کے پمپلیٹ وغیرہ نہیں دیا.
لیکن اس نے اپنا جو مارکیٹنگ ہے وہ کس طریقے سے کی ہے؟ آن لائن. وہ بھی انہوں نے کام کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا؟ یوٹیوب سے. یوٹیوب پہ کیا اپنی ویڈیوز بنائیں گے بھائی یہ ایپل موبائل ہے یا کوئی بھی ایک پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے اٹھا کے ٹھیکا پٹا تھوڑی بہت اپنا نقصان کرنا پڑتا ہے, جو جیسے میں آپ کو بتایا نیگیٹو مارکیٹنگ. تو انہوں نے اپنے 2-3 موبائل پڑھ کے, اب وہ ریل ہے یا فیک اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ہاں جی, تو بہت سارے لوگ نے ایکسائٹیڈ ہو گئے وہ ابھی مجھے ایپل کا موبائل فری میں ملے گا. اب ہر چیز تو فری میں دنیا میں نہیں ملتی, کچھ نہ کچھ آپ کو پے کرنا ہوتا ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے اپنا نام کس طریقے سے بنایا. اب وہ ایک قسم کے سوشل میڈیا انفلوئنسر بن گئے, مطلب وہ جو بات کریں گے تو دنیا اس کو مانے گی, چاہے وہ غلط کریں یا صحیح کریں, لیکن اب ان کی جو ہے وہ ویورشپ بہت زیادہ ہے. ایسے ہی ہے. تو اس سے ان کو پتہ کیا فائدہ ہوا کہ ایک دکان سے انہوں نے بہت ساری برانچز بنا لی اور ان کے اب آرڈرز آن لائن بھی آنا شروع ہو گئے. مطلب ایک ہی سوشل میڈیا کو انہوں نے یوز کیے, اسپیشلی یوٹیوب کی میں بات کر رہا ہوں, ساتھ میں اور بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن انیشلی کہاں سے انہوں نے کام سٹارٹ کیا؟ یوٹیوب سے. اور یوٹیوب نے ان کے شارٹس, یوٹیوب میں بھی پھر دیکھیں 2 چیزیں ہیں, یا ہر پلیٹ فارم کی آپ بات کر لیں کہ 2 طرح کے کانٹینٹ ہم کریٹ کرتے ہیں, ایک شارٹ فارم ہوتا ہے اور ایک ریلز بھی شارٹ. فیس بک یا انسٹاگرام اس کو ریل بولتا ہے, یوٹیوب اس کو شارٹ بولتا ہے, ٹک ٹاک پہ بھی ہم اس کو شارٹ بولتے ہیں. تو شارٹس یہ کہ یہ بہت زیادہ جلدی آگ کی طرح پھیلتی ہے, مطلب وائرل ہوتی ہے, لیکن اس پہ ارننگ کم ہوتی ہے. ارننگ کے حوالے سے ہمیں پھر لانگ ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کو سمجھ لگ گئی کہ اگر آپ نے جلدی وائرل کرنی ہے کوئی چیز یا اس کو ہم اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ فارم کیا ہے؟ شارٹس. جیسے بھی زمزم کی میں نے اگزامپل دی تو انہوں نے کوئی گھنٹوں کی ویڈیوز نہیں بنائی کہ بھائی یہ ایپل بہت زبردست موبائل ہے, یہ اس طرح انہوں نے شارٹ ویڈیو بنائی کہ بھائی یہ ایپل موبائل ہے, اس کو میں پھینک رہا ہوں یہ نہیں ٹوٹ رہا. تو انہوں نے اسی طریقے سے آرگینک مارکیٹنگ کی, مطلب ₹1 بھی اس پہ یا ڈالرز نہیں اسپینڈ کیے, لیکن ان کی مارکیٹنگ کس کے تھرو؟ یوٹیوب. اب یوٹیوب کو کیا فائدہ ہے کہ لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, تو یوٹیوب بھی اس سے پیسے کما رہا ہے. اب یہ اس طرح ماڈل ہے کہ آپ دونوں اس سے پیسے کماتے ہیں, چاہے آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے تو پھر آپ بھی ارننگ کرتے ہیں اور یوٹیوب بھی ارننگ کرتا ہے. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں ایک ایگزامپل سے کہ یہ جگہ اگر ہم رینٹ پہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, سپوز کرتے ہیں, تو اس جگہ کے مالک کو یہ فائدہ ہے کہ بھائی اس کو رینٹ ملے گا منتھلی, ٹھیک ہے. میں یہاں پہ ایک بزنس کر رہا ہوں, جیسے یہ سپوز میں کرتا ہوں بھائی یہ میرا آفس ہے, آپ لوگ یہاں پہ آئیں, تو میں بھی ایک طرح سے بزنس کر رہا ہوں نا, ٹریننگ دے رہا ہوں. اب وہ میں آپ سے چارج کر رہا ہوں تو میرا فائدہ نہیں کر رہا ہوں, تو میرا ٹائم لگ رہا ہے صرف, ٹھیک ہے. لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بزنس ہے, ون ون سچویشن ہے نا, کہ اس کا بھی فائدہ ہے اور میں بھی پیسے کما رہا ہوں. تو یوٹیوب کا بھی سیم طریقہ ہے, سمجھ رہے ہیں آپ کہ یوٹیوب آپ کو ون ون سچویشن پرووائڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ آئیں, کانٹینٹ بنائیں. مطلب میں نے خود ہی کچھ نہیں کرنا, یوٹیوب صرف اس کو پروموٹ تب کرے گا جب لوگ اس پہ انٹرسٹ لینا شروع کریں گے. جس میں نے آپ کو ایگزامپل دی زمزم ہوگی کہ انہوں نے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتایا اور کچھ شارٹ ویڈیوز بنائی. کون سی ہوئی؟ اس چیز آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے زیادہ ویڈیوشپ حاصل کرنی ہے تو پھر اچھا طریقہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شارٹس آپ بنائیں اور اس کو کوشش کریں کہ زیادہ اچھے سے پھر ایڈیٹنگ کریں گے. تو اوبیسلی وہی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹارٹ سے وہ لوگ وہ مائک یوز کریں جیسے میں کر رہا ہوں. اس کی ریزن یہ کہ آواز صحیح ہوتی ہے. اب میں بغیر اگر مائک کے میں ویڈیو بناؤں گا, ٹھیک ہے, ویڈیو کوالٹی اس کی بہت اچھی ہے سیمسنگ کی, لیکن آواز صحیح نہیں ہوگی تو شور ہوگا, لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے, پتہ نہیں یہ کیا ہے. تو پھر آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ آپ نے لانگ فارم پہ بھی کام کرنا ہے, وہ اس لیے کہ اس پہ ہمیں ارننگ اچھی ہوگی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ لانگ پہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے, وہ آپ کافی لیٹ وائرل ہوتے ہیں. اور شارٹ ویڈیو جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیس بک, انسٹاگرام اس کو ریل کا نام دیتا ہے, یوٹیوب اس کو نام دیتا ہے شارٹ کا, اور ٹک ٹاک پہ تو آلریڈی ہر بندہ 10-15 سیکنڈ کی زیادہ ویڈیو دیکھتا ہے, یہ اسکرول کرتا رہتا ہے. تو یہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے. آپ پاکستان سے یا کدھر سے بھی بیٹھ کے آپ یہ نہیں سمجھے کہ بھئی ہم پاکستان میں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کے پاس جو ڈیوائس ہے نا, موبائل اور انٹرنیٹ, اور پھر اسپیشلی ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پوری دنیا تک اپنی سروسز یا اپنے پروڈکٹس بیچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس یوٹیوب کے ساتھ ایک اور کام بھی ہم کر سکتے ہیں. میں آپ کو یوٹیوب پہ زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا اچھا ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ, اور اس سے ارننگ بھی اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اس پہ بزنس بھی فری میں بھی ہو سکتا ہے اور ہم پیسے لگا کے بھی لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. آپ لوگوں کی سمجھ آ رہی ہے میری بات ہے کہ میں آپ کو بزنس انسائٹ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اگر آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر
تو آپ لوگوں کو فری میں بھی یوٹیوب پروموٹ کرے گا. ٹھیک ہے, مطلب بیسٹ ٹول ہے یہ آپ کے لیے. اگر آپ آرگینک طریقے سے لوگوں تک اپنی ریچ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب آپ کو فری میں پروموٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ای کامرس بولتے ہیں, مطلب پروڈکٹس آن لائن سیل کرنا. جیسے وہی ایگزامپل میں زمزم کے اس لیے دوں کہ ہر بندہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کے یہ کہ فزیکل اسٹور ہیں, مطلب وہ دکانیں ہیں ان کی, وہاں پہ وہ ایپل کے علاوہ بھی اور پروڈکٹ سیل کرتے ہیں. لیکن وہ مشہور کہاں سے ہوئے کہ ایپل کہ انہوں نے کچھ پروڈکٹس پھینکے اور لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ بہت مضبوط ہیں اور اس کی پرائز بھی ہم اچھی دے رہے ہیں. تو لوگ انہوں نے انٹرسٹ لینا شروع کیا کہ بھائی ان کی تو پرائز بھی اچھی ہے اور یہ گفٹ بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہوں نے مارکیٹنگ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کی ہے کہ اگر آپ موبائل لے رہے ہیں تو میں آپ کو صرف موبائل نہیں دے رہا, میں آپ کو ساتھ میں گفٹ واچز دے رہا ہوں, یہ چیز دے رہا ہوں, مطلب فری گفٹ بھی دے رہے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے, نام بنانے کی لازمی بات ہے کہ پیسے تو آپ کو لگانے پڑتے ہیں, وہ پیڈ مارکیٹنگ پہ لگائیں یا آرگینک, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ آپ آرگینک کی طرف جائیں. آرگینک سے یہ ہوتا ہے کہ ٹائم لگتا ہے, آرگینک مینس کہ تھوڑا سلو ہوگا. جیسے میں نے زمزم کی مثال لی کہ وہ انہوں نے سارا کام کس طریقے سے کیا آرگینک, انہوں نے 1 روپیہ بھی ایڈ پہ نہیں لگایا, سارا کچھ فری میں ہوا ہے. کیونکہ یوٹیوب آپ سے پیسے نہیں لیتا کہ آپ پیسے دیں تو پھر ویڈیو لگائیں, وہ کہتا ہے آؤ بھائی فری میں لگاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ان کا ماڈل بھی اسی طرح ہے کہ اگر آپ ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ کا چینل مونیٹائز ہوتا ہے تو پھر اس پہ آپ کی ارننگ ہوتی ہے, اس میں پھر کچھ پرسنٹیج وہ رکھتے ہیں یوٹیوب والے اور کچھ آپ کو ملتی ہے. مینس جو سوری ان کی مونیٹائزیشن کے کرائٹیریا یہ کہ 1000 سبسکرائبر ہونے چاہیے اور 4000 واچ ٹائم یا 10 ملین شارٹ ویوز 10 ملین ہونے چاہیے. تو 10 ملین تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن کسی کا لک آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن لک کے ساتھ ہوتے کہ آپ کو نالج بھی ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو زمزم کی ایگزامپل دی کہ وہ صرف لک پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے, انہوں نے اپنا ذہن بھی استعمال کیا, کیونکہ ہم انسان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنا ذہن بھی استعمال کرنا ہے کہ ہم نے تھوڑے بہت پیسے اور تھوڑا بہت ذہن لگا کے, یا پھر بزنس مین یہ بھی کرتا ہے کہ بھائی اس کے پاس اپنا اتنے زیادہ ٹیلنٹ نہیں ہے تو وہ ٹیلنٹڈ بندے ہائر کر سکتا ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو جیسے اسکول والی دی ہے کہ بھائی اسکول کا جو اونر ہوتا ہے یا کوئی بھی ایک بزنس آپ کہہ لیں کہ ایک ریسٹورنٹ ہے آپ کہہ لیں لائک TKR یا کوئی بھی ایک جو بھی ریسٹورنٹ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جو اسلام آباد میں جس کو آپ وزٹ کرتے ہیں, تو کیا اس جگہ کا جو مالک ہے اس کو کھانا پکانا اچھا آتا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ اچھا بناتا ہو سکتا ہے کہ وہ بنا سکتا ہو, لیکن موسٹلی چانسز یہ ہوتا ہے کہ جو بزنس مین ہے وہ مطلب اپنے لیے اچھے بندے سلیکٹ کرتا ہے, اس کو وہ پھر پے کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات. جیسے میں نے آپ کو اپنی ایگزامپل دی کہ میری ایجنسی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, میں بھی اس سروسز دیتا ہوں, لیکن گرافک ڈیزائننگ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, ہو بھی نہیں سکتا, ہر چیز میں خود ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. لیکن میرے میں یہ ہے کوالٹی کہ میں لیڈر ہوں. لیڈر مینس کہ جتنے بھی بندے ہیں ان سب کو میں لے کے اپنے ساتھ چلتا ہوں. جیسے اب آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور میں آپ لوگوں کو لیڈ کر رہا ہوں, مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی تو وہ موبائل میں لگ جائیں گے, یہاں سے سلو غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ مجھے پتہ لگ جائے گا کہ ان کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اتنا میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں آپ لوگوں کے فیسز ریڈ کر سکتا ہوں کہ بھئی اس بندے کو انٹرسٹ ہے اور سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی نا کہ یہ بزنس کی طرف بھی انشاءاللہ آپ لوگ جائیں گے, اور انشاءاللہ آپ لازمی بولیں کیونکہ انشاءاللہ آپ جائیں گے. لیکن سٹارٹ آپ کا یہ کہ آپ اپنے سوشل میڈیا سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, کوئی جاب وغیرہ کر سکتے ہیں, تو بہت سارے آپشنز ہیں. اور اسپیشلی فری لانسنگ کی اگر ہم بات کر لیں, جیسے کہ آپ میں سے کافی سارے بچوں کی ایج کم ہے نا, تو کیونکہ فری لانسنگ مارکیٹ یہ کہتی ہے کہ آپ 18 ایئرس پلس ہونے چاہیے, کیونکہ آپ NIC وہ چیزیں ویریفائی کرتے ہیں نا, اکاؤنٹ نمبر وغیرہ, پھر آپ اپنے پیرنٹس کا یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس کوئی اسکلز ہے نا تو آپ سیل کر سکتے ہیں, کام کر کے ارننگ کر سکتے ہیں, لمٹ نہیں ہے. ویسے اگر آپ کہیں پہ جاب کے لیے جائیں گے تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے, نہیں بھائی ابھی تو آپ بہت چھوٹے, آپ NIC نہیں ہے یہ وہ. لیکن فری لانسنگ اور کچھ ایسے یا یوٹیوب آپ کہہ لیں, وہ آپ کو ریجیکٹ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ بولے گا بھائی آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ ایسا کام کر رہے ہو جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو, دونوں کا فائدہ. ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ بس صرف میرا فائدہ ہو جو اس کا نہ ہو, تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. جیسے کہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ سب کو پتہ ہے کہ بھائی واٹس ایپ فری ایسا ہی ہے, وہ فری تو ہے لیکن وہ ہمارا ڈیٹا یوز کر رہا ہے. مطلب ہم جو چیزیں جس کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں, تو آپ جب موبائل سوشل میڈیا وغیرہ کھولتے ہیں تو آپ کو اسی چیز کے ایڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ بیسکلی ہماری آواز سن کے ہمارا انٹرسٹ پہچانتا ہے اور اسی طریقے سے ہمیں ایڈ
دکھاتا ہے. اب ایڈ کون لوگ رن کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر بزنس نے اپنی سروسز یا پروڈکٹ کیا کرنی ہے، ہاں اس میں مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے. تو مارکیٹنگ کے لیے وہ کیا کرتا ہے، کوئی اللہ کے نام پہ تو نہیں کرتا نا، چاہے فیس بک یوٹیوب جتنے بھی ہیں سب پیسے لیتے ہیں. پیسے مینس ہم ڈالرس کی بات اس لیے کریں گے کہ ایک انٹرنیشنل کرنسی ہے، ٹھیک ہے. پیسے مینس ادھر کے لوگ سوچتے ہیں 300 روپے لگا لیں گے انف ہے، نہیں ہے انف، کیونکہ $1 ان کا $1 بنتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا نا آؤٹ آف دا باکس اس لیے لے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا بڑا سوچنا ہے، ٹھیک ہے. کہ بھائی بیسکلی ان کی کرنسی کیا ڈالرز میں ہوا، ٹھیک ہے. ان کی موسٹلی جو آپ گوگل دیکھ لیں کہ ان کا آفس کدھر، ہیڈ آفس US میں، ٹھیک ہے. جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں نا تو وہ موسٹلی کہاں پہ US میں، اور ان کی ارننگ کا بھی ماڈل کون سی کرنسی میں ہو رہا ہے، ڈالرز میں ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی جتنے زیادہ ڈالرز آئیں گے تو اسی طریقے سے وہ آپ کی ریچ بڑھائیں گے. ریچ مطلب کہ بہت سارے لوگوں تک. اب اس کی میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر سپوز میں اس کو بولتا ہوں جیسے پاکستانی لوگ کرتے ہیں نا، کہ میں بولتا ہوں بھائی $1 میں لگاؤں گا اور میں اپنا ایڈ لگاتا ہوں کہ بھائی میں نے یہ بوٹل خریدی ہے اور اس کو اب میں نے سیل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب پروڈکٹ آن لائن سیل کرنے کا مطلب ہے ای کامرس، کہ انٹرنیٹ کے تھرو ہم اپنے پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے، سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا کے بھی 2 طریقے میں نے آپ لوگوں کو بتائیں، ایک پیڈ کی بات کروں گا اور ایک آرگینک کی. جیسے زمزم والا ہے تو وہ پیڈ مارکیٹنگ نہیں کر رہا، اس نے پیسے نہیں لگائے، اس نے اپنا ذہن لگایا اور تھوڑے سے پروڈکٹس توڑے یا نہیں توڑے، لیکن ان کی وہ مارکیٹنگ ہو گئی اور کافی اچھی ہو گئی. اب ساری دنیا میں لوگ ان کو جانتے ہیں، حالانکہ بزنس تو ان کا دبئی میں ہے، اور دبئی کیونکہ سیف کنٹری بھی ہے اور ٹیکس بھی نہیں ہے. بہت سارے ہر کنٹری کے مطلب الگ رول ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ چاہیں تو ادر کنٹریز میں بھی اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ اب ان کو پہچانتے ہیں کہ بھائی زمزم ایک برانڈ ہے اور یہ اسپیشلی موبائلس اور یہ جو گیجٹس ہیں نا یہ سیل کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو یہ چیز تو سمجھ آ گئی نا کہ انہوں نے آرگینک کام کیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر یہی پروڈکٹ میں نے آن لائن بیچنا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں ادھر بس بیٹھا رہوں اور میں کہوں گا کہ کسٹمر خود ہی آئیں گے اور یہ میرا لک ہے. تو ہر چیز آپ نے لک پہ بلیم نہیں کرنی. تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا کے میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ پروڈکٹ میں نے بیچنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہوتے آرگینک، تو آرگینک میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. دوسرا طریقے یہ کہ آپ تھوڑی کریٹیوٹی لیں. جیسے میں آپ کو زمزم کی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے وہ موبائل آپ کو پتہ ہے پھینکے اور پھر لوگوں کو کیا یہ فری ہم دے رہے ہیں، تو فری کے لیے ہر بندہ خوش ہوتا ہے تو وہ ویڈیو فل دیکھی. تو جب آپ ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں تو یوٹیوب کو لگتا ہے کہ یا جون سا بھی پلیٹ فارم ہے اس کو لگتا ہے کہ بھائی یہ چیز بہت زبردست ہے، پھر وہ آگے خود ہی لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. یا جیسے سپوز آپ کارٹون بہت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ یا کوئی بھی ایک پلیٹ فارم ہے، تو آپ کی جو سائٹ پہ دیکھیں نا سجیسٹڈ ویڈیو یا ریکمنڈیشن اس کو ہم بولتے ہیں، تو آپ کو وہی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کارٹون پسند ہے اور سائٹ پہ وہ دکھا رہا ہے کہ اسپورٹس. اس کو پتہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں، کارٹونس میں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ اپنی چوائس کے حساب سے جو آپ کو پسند ہے آپ وہی کنسیڈر کر لیں. لائک کسی کو گیمنگ پسند ہے تو اس کو گیمنگس کی ویڈیو ہی سامنے آئیں گی، کیونکہ وہ جو پلیٹ فارم ہے نا سوشل میڈیا، چاہے یوٹیوب یا کوئی بھی، تو یہ کوئی بندہ بیٹھ کے نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سارے روبوٹس دیکھ رہے ہیں. مینس الگوریتھم ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ کو چیز کیا چاہیے، تو وہ آپ کو وہی چیز اس لیے دکھا رہا ہے کہ آپ اس کے پلیٹ فارم پہ آ کے ٹائم اسپینڈ کریں. یہ نہیں کہ آئیں اور بھاگ جائیں. اگر وہ یہ غلطی شروع کر دیں کہ آپ کو چاہیے اسپورٹس ہے اور وہ آپ کو دکھائے کہ بھائی کس طریقے سے ABC یا میتھ سیکھیں، تو وہ لوگ وہاں سے کوئٹ کر دیں گے. لیکن سوشل میڈیا ہم کہتے بھی ہیں نا کہ ایک طریقے سے یہ ہمارا ٹائم بھی کل کرتا ہے بہت فاسٹلی. کہ کوئی بھی بندہ آپ کو پتہ ہے، جیسے میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی، اس کو پتہ ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے، تو وہ ہمیں اسی طریقے سے الگ الگ ویڈیوز دکھانا شروع کر دیتا ہے. میں ویڈیوز پہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ ایک آسان اسکل ہے اور اس کی یہ سروسز بھی آپ آن لائن سیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کے تھرو بھی سیل کر سکتے ہیں. فائور، اپورک کے اوپر بھی یہ 2 پلیٹ فارم ہیں جو کہ موسٹلی فری لانسنگ کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں. فری لانسنگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ایک ہنر ہے، اسکل سیٹ ہے، اس کو آپ آن لائن سیل کر سکتے ہیں. لیکن میں سوشل میڈیا پہ اس لیے ایمفیسس کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا بزنس ماڈل میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں آپ کو کوئی بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. صرف میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کچھ ٹولس لینے ہیں یا آلریڈی آپ کے پاس ہوں گے. مطلب موبائل تو آلموسٹ ہر بندے کے پاس ہوتا ہے، تو اس میں ٹینشن والی بات نہیں کہ یار میرے پاس موبائل کون سا، کوئی بھی موبائل ہو آپ کا کام اسٹارٹ ہو جائے گا. تو آپ کو یہ بھی سمجھ لگی کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ
ہر بزنس کو چاہیے. ایسا نہیں ہے یہ ہر بزنس کی نیڈ نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی پروڈکٹ آن لائن بیچنا چاہتی ہے اس کو کیا ضرورت ہے؟ سوشل میڈیا کی. اب ہر بندہ کبھی سوشل میڈیا نہیں سیکھ سکتا یا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ چیزیں کافی مشکل ہیں. اب جیسے اگر میں اپنی بات کروں گا کہ کوئی بھی بندہ اگر میرے پاس آتا ہے ایز ایجنسی, مطلب میرے پاس آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی میں نے اپنے یہاں ٹرائی کیا, میں فیل ہو گیا یا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, اس میں بگنر بھی ہو سکتا ہے اور ایک دوسرا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ سب کچھ میں خود ہی ہوں, لیکن ان سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لائک اس کی ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کیونکہ موسٹلی اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں. لائک آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایگزام سے پہلے آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ میں خود ہی پڑھوں گا, لیکن آخر آپ کا دماغ کام چھوڑ دیتا ہے. پھر آپ ڈھونڈتے ہیں یار مجھے کوئی ٹیوشن والا آنٹی یا مطلب جو بھی ٹیچر ہو کوئی بھی ہو جو مجھے گائیڈ کرے. جب پھنس جاتا ہے, کوئی ایسے ہوتا ہے کہ ان کو شروع سے پتہ ہے کہ بھائی میں اتنا ٹیلنٹڈ بھی نہیں ہوں, میرے پیرنٹس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. تو جو پیرنٹس سمجھدار ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی ٹیوٹر ان کے لیے رکھ لیتے ہیں اور وہ ان کو 1 سال میں کمپلیٹ ٹرین کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں شارٹ کٹ کے چکروں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں, کیا ہے 15 دنوں میں کمپلیٹ کورس. تو 15 دنوں میں کبھی بھی کمپلیٹ کورس نہیں ہوتا, یہ جھوٹ بات ہے. سر اکثر نکال لیتے ہیں جس طرح کچھ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں نا اپنا لیتے میں تو نلائق کی بات کر رہا ہوں, بہت کم ہوتی ہے. جیسے یہ بات کر رہے ہیں میں ایگری کرتا ہوں کہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں وہ 15 دن میں, لیکن جب ٹیلنٹڈ ہے تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے نا. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جیسے کہ ایک بندہ نلائق ہے. میں اپنی اگر ایگزامپل دوں یا آپ میں سے کوئی دوں گا تو آپ ناراض ہو جاؤ گے نا. تو بھائی جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے تو سپوز انگلش نہیں آتی ہے مجھے, لیکن میں ایگزامپل لے رہا ہوں کہ مجھے انگلش نہیں آتی. اب میں سارا سال انتظار کرتا ہوں کہ میں کر لوں گا, کل کر لوں گا. موسٹلی لوگ اسی طرح کرتے ہیں, لیکن وہ اینڈ تک اس پہ کام نہیں کرتے, تو اس وجہ سے وہ اسٹک رہتے ہیں. پہلے تو وہ اپنی ٹرائی بھی مارتے ہیں کہ کدھر میں کوئی ایسی کوئی بک پڑھ لوں جو مجھے 15 دن میں انگلش فل فر سکھا دے کہ لکھنا کیسے اور بولنا کیسے. یہ ایسا نہیں ہوتا, پریکٹس سے ہوتا ہے. لائک اگر میں ابھی انگلش میں آپ سے بات کروں گا تو اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے پریکٹس کی ہے. اگر یہاں پہ میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے میں نے بہت جگہوں پہ ٹریننگس بھی دی ہیں اور اس طرح سے میں کھڑا ہوں, تو اس لیے میرا کانفیڈنس ابھی بھی ہے. اگر یہ میرا فرسٹ ٹائم ہوتا تو میں پہلے تو کافی دیر کھڑا ہی رہتا, سوچ رہا ہوتا یا اس طرح اوپر دیکھ رہا ہوتا. جیسے موسٹلی آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے اور یہاں پہ میں بلاؤں صرف آپ کو بولوں کہ آپ کا نام کیا ہے, تو آپ کو پسینے آنے شروع ہو جائیں گے, مطلب طبیعت جو ہے نا ایسے گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے گی. تو فرسٹ ٹائم پہ کوئی بھی آپ ایک بزنس یا کام کریں گے تو مسئلے آئیں گے, لیکن آپ لوگوں نے گیو اپ نہیں کرنا. بیسٹ اسٹریٹجی میں نے کیا بتائی کہ جو ٹیلنٹڈ کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, وہ تو آلریڈی خود ہی بھی اسٹڈی کر سکتا ہے. ہم وہ بات کریں کہ میجورٹی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ یہاں پہ موسٹلی آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو میں آپ کو اسی کی ایگزامپل دے رہا ہوں. تو بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس پہلے سے ان کے لیے, جیسے ابھی سمر ویکیشن موسٹلی اسٹارٹ ہوگی, تو وہ سمر ویکیشنز مطلب ابھی تو پورا سال پڑا ہے اگلے ایگزام کا نا, لیکن وہ ابھی سے ہی پریپریشن اسٹارٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. سر آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں, آپ نے کون کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنا بزنس کیا ہے اور یعنی میں اسٹارٹ میں آپ نے کس طرح لیا, تو تھوڑا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اصل میں یہ چاہ رہا تھا نا کیونکہ آپ کو پہلے فیملیئر ہو جائیں, آپ تھوڑے میرے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں. اگر میں صرف اپنے بارے میں بتاؤں گا میں تو آپ لوگ بور ہو جائیں گے کہ بھائی یہ تو اپنی صفتیں کر رہے ہیں اور ہمیں تو کچھ سیکھنے کو نہیں مل رہا. تو میں آپ کی کامن انٹرسٹ کی باتیں کر رہا ہوں. ایسے ہی ہے نا, مطلب یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ کامن مسئلے بھی ہیں اور انٹرسٹ بھی ہے, اس کے سلوشنس بھی ملتے ہیں. تو سلوشن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلس دی, انگلش یا کوئی بھی ایک سبجیکٹ ہو سکتا ہے, موسٹلی انگلش میتھس, یہی 2 ایسے سبجیکٹس ہیں جو کہ کمپلیکس ہوتے ہیں, مطلب ہر بندے کو ایزیلی سمجھ میں نہیں آتا. کچھ لوگوں کو اردو سمجھ میں نہیں آتی جو شروع سے انگلش بولتے ہیں, تو ان کو پھر اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ یار یہ تو بہت کمپلیکس سبجیکٹ ہے. حالانکہ ہم پاکستانی, ہماری اردو ہوا ہے نا, لیکن ہوتا ہے ایسے ہر انسان کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ اگر آپ لرننگ سٹارٹ کریں گے, سوشل میڈیا سیکھنا شروع کر دیں گے. اب یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ رہے ہیں سمندر ہے, مطلب یوٹیوب پہ میں بار بار بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ یوٹیوب ہی صرف سیکھ لیں گے نا, جیسے ابھی بھائی نے پوچھا ہے کہ آپ نے کیسے سٹارٹ کیا, میں نے سٹارٹ کیا تھا یوٹیوب سے, لیکن اس میں چیزیں کر کے غلطیاں کر کے میں سیکھ گیا. اب میرے لیے یہ ہے کہ میں فیس بک پہ کام کروں, یوٹیوب پہ کروں, ٹک ٹاک پہ کروں, یا کسی بھی انسٹا پہ کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ کروں کام. تو ہر کسی کا آلموسٹ سیم ہے, 100% سیم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسٹریٹجی یا ان کا جو قانون ہوتا ہے, جیسے کہ اس کی ایگزامپل قانون کی میں دیتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ ABC اسکول میں پڑھتے ہیں اور وہ دوسرے اسکول میں, تو آپ کا اسکول جو ہے وہ آپ کو بولتا ہے کہ آج پیٹ ڈے ہے, یہ ڈے ہے. ہر اسکول یہ چیزیں نہیں
کرتا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیرنٹس بھی الاؤ بھی نہیں کریں گے اور افورڈ بھی نہیں کریں گے. تو ہر اسکول یہ چیز نہیں کرتا. جو لوگ ہائی فائی اسکولس میں ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کس طرف جا رہا ہوں. نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ لوگ پھر مائنڈ کرتے ہیں کہ یار یہ آپ کیوں اس برانڈ کا نام لے رہے ہیں. میں ایسی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں نا میری بات ہے کہ اس طرح جو بڑے اسکولز ہیں, بڑے اسکول مطلب جو زیادہ چارج کرتے ہیں تو ان کے پھر اسٹینڈرڈ چینج ہوتے ہیں, ان کے رول چینج ہوتے ہیں. تو یوٹیوب بھی اس طرح کا ہے کہ ایک یہ میچیور پلیٹ فارم ہے. میچیور مطلب کہ کافی ٹائم ہو گیا تو اس کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں کس طریقے سے کرنی ہے. اور جیسے ٹک ٹاک ہے تو وہ اتنا ابھی میچیور نہیں ہے, وہ کافی ساری ویڈیوز پہ آپ کو کمیونٹی گائیڈ لائن دیتا ہے, آپ کی ویڈیو بلاک کر دیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے. اس طرح سے فیس بک میں بھی کچھ ہیں مسئلے, لیکن جو سب سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے وہ کون سا ہے؟ یوٹیوب. یوٹیوب اس لیے کہ پاکستان میں اس سے مونیٹائزیشن کر کے ارننگ ہو سکتی ہے. آپ انسٹاگرام میں نہیں یوز کر سکتے تھوڑا کوئی نیٹ لگے گا تو پروڈکٹ چل سکتے. میں یوٹیوب پہ ڈائریکٹ نہیں جاؤں گا, نوبڈی نوز می کہ یوٹیوب پہ کس ہم لوگ سرچ کریں گے. اس کا بھی دیکھیں, جیسے ان کا ایک سوال ہے نا بھائی کا کہ میں یوٹیوب نہیں اسٹارٹ کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں انسٹا یا کوئی بھی ایک اور پلیٹ فارم کنسیڈر کر لے, لائک ٹک ٹاک کر لے, کوئی بھی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے, آپ اپنی مرضی کا دیکھ لیں. لیکن یوٹیوب میں آپ کو اس لیے سجیسٹ کر رہا ہوں کہ اس کی پالیسیز بھی سمجھ میں آتی ہے بندے کو, اور اس پہ آپ ارننگ بھی جلدی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں وہ مونیٹائز ہو, مونیٹائز مینس کہ آپ کا جب چینل مونیٹائز ہو, پھر میں نے آپ کو ریکوائرمنٹ بتائی تھی, تو اس پہ آپ یہ کہ پھر اپنا بزنس چاہے آپ کرنا چاہیں جو بھی مینس مونیٹائزیشن سے آپ کی ارننگ ہو سکتی ہے. اب جیسے ان کا سوال یہ تھا, پہلے میں کمپلیٹ کروں پھر آپ کروں. تو وہ یہ کہہ رہے کہ میں نے یوٹیوب نہیں اسٹارٹ کرنا, میں نے کرنا ہے انسٹاگرام, ٹک ٹاک, کوئی بھی آپ پلیٹ فارم کنسیڈر کریں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس پہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو آڈینس ہے نا, آپ نے سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا ہے کہ مجھے کس پلیٹ فارم پہ جانا ہے. میں یوٹیوب کی بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یوٹیوب پہ جو وزٹرز ہیں نا, مطلب جو پوری دنیا سے 96 بلینز ہیں, بلینز مطلب آپ کی ٹریفک دیکھیں کتنی زیادہ, 96 بلین. ہاں جی. اور انسٹاگرام کی جیسے بھائی بات کر رہے ہیں تو وہ 36 ملین ہے. تو دیکھیں 96 کدھر اور 36 کدھر, مطلب آپ کی وہ آڈینس جو ہے وہ آلریڈی ہاف یا 12 ہاف, تو وہ آڈینس آپ کی کافی کم ہوگی. تو سب سے پہلے آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ بھائی اگر اس پلیٹ فارم پہ میں جاتا ہوں تو اس کی یہ فائدے ہیں کہ یوٹیوب پہ میرے ساتھ پوری دنیا سے کتنے بندے ہیں, 96 بلین. آپ ان تک اپنا میسج, پروڈکٹ کوئی بھی ہے وہ سیل کر سکتے ہو. ویسے اس میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ہے, ایک ہے پیڈ اور ایک آرگینک ہے. آرگینک تو پیسے نہیں لگتے لیکن ٹائم لگتا ہے, اور پیڈ والے میں تو آپ جتنے زیادہ پیسے لگائیں گے وہ پلیٹ فارم خوش ہو کے آپ کو خود ہی پروموٹ کرے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب انسٹاگرام میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ انفلوئنسر مارکیٹنگ اس کو بولتے ہیں کہ اب میری شوٹنگ بھی اچھی ہے, لوگ مجھے پہچانتے بھی, جیسے انویسٹر میں آپ ہر بندہ مجھے پہچانتا ہے بائی نیم اور بائی فیس. اگر میں آپ کو ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی حارث بھائی نے بتایا کہ یہ موبائل سیمسنگ کا لو الٹرا, اس کا کیمرہ اچھا ہے, ٹھیک ہے, جو میں یوز کر رہا ہوں. تو آپ سب لوگ لیں گے. کیوں لیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں خود ہی یوز کر رہا ہوں, اس سے مجھے فائدہ ہے, اور اس کے بارے میں میں ویڈیو لگا دوں گا. انسٹاگرام کی میں بات کر رہا ہوں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ہر پلیٹ فارم پہ میں لگاتا ہوں, لیکن ان کے کیس میں کون سا یوز کر رہا ہوں, سمجھ آ رہی ہے؟ تو انسٹاگرام پہ چونکہ تھوڑی سی آڈینس کم ہے, لیکن اب ان کا انٹرسٹ اس میں تو ٹھیک ہے, میں منع نہیں کر سکتا. آپ نے ہر پلیٹ فارم ٹرائی کرنا, آپ کی کون سا بیسٹ رہے گا آپ اس پہ پھر کام شروع کر دیں. لیکن میرا جو اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے وہ یوٹیوب کا ہے, کیونکہ وہ بہت ایزی بھی ہے اور اس سے ارننگ کے بہت سارے سورس ہیں. ہاں, تو میں بات اس پہ کر رہا ہوں, کیسے اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو بہت جلدی پروموٹ کرتے اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انسٹاگرام کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ مائک خریدیں یا آپ یہ سیمسنگ کا یہ الٹرا یہ والا ماڈل کا یہ موبائل ہے, آپ لوگ یہ خریدیں, تو ہر بندہ میری بات اس لیے مانے گا کیونکہ میں آلریڈی یہ یوز کر رہا ہوں, اور اس کے بارے میں ویڈیو بنا کے پوسٹ کر دیتا ہوں انسٹاگرام پہ. اور اس میں پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیوز میں نے آپ کو 2 فارمیٹ بتائے, کون کون سے, مطلب ایک لمبی ویڈیو, لانگ ویڈیوز اور ایک شارٹ ویڈیو. ٹھیک ہے, 2 طریقے سے آپ نے ڈیزائن رکھنا, میں آپ کو آسان کر کے چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں. وہ میں آپ کو سکھاؤں گا, لیکن ابھی ایسے میں آپ کو سمجھ مطلب وہ دماغ کو کام آپ کا کرنا شروع ہو گیا نا کہ اس طریقے سے ہم کریں گے. اچھا, آپ کا کیا کوشچن تھا؟
یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک پوڈ کاسٹ والا ہے پاکستان میں، نعیم سکندر، آپ لوگوں میں سے کتنے بندے جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریں. نعیم سکندر کے جو پوڈ کاسٹ ہے نہیں جانتے؟ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے چینل پہ ایڈ لگا کے لوگوں تک اپنا ویڈیو پہنچائے، اور پھر پتہ ہے کہ ہر بندہ سبسکرائب نہیں کرے گا، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کوئی بندہ سبسکرائب کرے گا تو اس کو میں یہ چیز گفٹ کروں گا. ہر بندہ آ کے جلدی جلدی دیکھو 4.5 سبسکرائب کرنا شروع ہو گیا. حالانکہ انہوں نے پیڈ مارکیٹنگ کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں کہ جیسے وہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہر ویڈیو جو ہے انہوں نے کہا کہ ہر ویڈیو تو ضروری نہیں ہے کہ آگے جائے گی، تو اس کے بھی پھر 2 طریقے، چونکہ میں اسٹارٹ سے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایک پیڈ ہوتا ہے اور ایک آرگینک ہے. تو آپ پہلے آرگینک کی کوشش کریں، اگر آرگینک کے فیل ہو گئے، فیل بیسکلی نہیں ہوتا لیکن ٹائم ٹیکنگ ہے، تو ہر بندے میں پیشنس نہیں ہوتا، وہ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتا ہے. تو پھر بیسٹ سولوشن اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم گوگل ایڈس کے تھرو اپنا ویڈیو پروموٹ کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. جیسے آپ کو میں نے ایگزامپل دی، آپ یوٹیوب کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے کبھی ینگو کا آ رہا ہے، کبھی فوڈ پانڈا موسٹلی آ رہے ہوتے ہیں. جو کھانے کے شوقین ہیں ان کو اس کا زیادہ پتہ ہوگا کہ فوڈ پانڈا کس لیے یوز ہوتا ہے. ہم خود ایڈ کس طرح پوسٹ کر سکتے ہیں؟ سوری، خود کا ایڈ کس طرح پوسٹ کر سکتے ہیں؟ کہاں سے؟ گوگل ایڈس کے تھرو. میں آپ کے ایکچولی میں وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن میں آپ کو جنرل بتا رہا ہوں کہ گوگل ایڈس کے تھرو یہ ہوتا ہے. سر اور جس میں آپ کی ایجنسی ہوتا ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ کیا ہوتا ہے؟ روڈ میپ دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ نے اسکل سیٹ سیکھی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو سیل کرنا شروع کر رہے ہیں. پھر آپ کو لگے گا کہ اسکل سیٹ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وہ آپ کے ابیلٹی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں کانفیڈنٹ، اگر آپ مجھ سے سیکھیں گے میں آپ کو 2 مہینوں میں فل فلیش ٹرین کر دوں گا. پھر آگے آپ کی اپنی چھوٹی طرح، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری چیزیں تو آپ فٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے میں بول رہا ہوں، مجھے اتنا زیادہ تیز بولنے کا شوق نہیں، میں بہت سلو بولتا ہوں. اوبیسلی کلاس میں بات ہو سکتا ہے میرا گلا بھی کھاتا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے، آپ کو چلیں کچھ فائدہ ہو جائے گا میرے اس نالج سے جو میں اتنے سالوں سے کر رہا ہوں. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اپنا وہ طریقہ چینج کروں یا مطلب لینگویج یا کوئی بھی چیز جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسا مسئلہ ہے. آپ نے مین کنسرن یہ ہے کہ آرگینک کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی ایک چیک لسٹ کو لے کے آپ 1 2 3 4 5 6 کام آپ کر لیں گے تو بہت 50% چانس ہے کہ آپ کا وہ آرگینک چلے. اگر آپ 7 8 9 10 کر لیں گے تو پھر 80% چانس کا آرگینک بھی چلے گا. اگر آپ 11 12 13 بھی کر لیں گے پھر تو 100% آرگینک بھی چلے گا. دس از ون موڈ آف ایڈریسنگ تھنگ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اب ہم کوئی بھی شکایت والے سمجھ نہیں ایسے نہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ویٹ مینجمنٹ ایکسپینس ہے اور جو ایکسپینس ہمارا اس وقت بن رہا ہے وہ ہمارے اپنی اسکل ڈیولپ کرنا وہ ہمارا ایکسپینس ہے. ہم ٹائم لگا رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا تجربہ ہے، آپ نے 6 سال میں 8 سال میں جو سیکھا ہے اس کو کسی طرح دوسرے کو بن کر کے ہمارے میں ڈالا. ٹھیک ہے، وہ جلدی میں نہیں جائے گا، ہم آئیں گے تو زیادہ مدت دیں گے، وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ پہلے کیوں والے بنانے فیڈ بیک لیں گے. ان کے بعد آئیں گے، آپ کہیں گے یہ بتائیں کس کا پیٹ خراب ہوا نہیں ہوا، پھر میں کہوں گا نہیں میں کافی اچھا آپ ہی بتائیں گے آپ کیسے کھایا تھا. سب کو سمجھ آئے گی تو ہم نے لے کر پانی بھی لے کر تو اس طرح کوئی مطلب جیسا پیٹنٹ ایک ہمیں ڈیوائڈ کر چل پڑے یہ مطلب نہیں ہے کہ کل سے ہمارا اچھا ٹھیک ہے، سر کی بہت اچھی سجیشن ہے. اس کے دیکھیں جو سر نے مجھے آئیڈیا دیا تو ماشاء اللہ بہت زبردست ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ لوگ مجھے سجیشن بھی دے سکتے ہیں کیونکہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ کہہ لیں کہ میں خود ہی بھی لرنر ہوں، تو اتنی چیزیں مجھے آتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں میں آپ سے سیکھوں. جیسے سر نے مجھے سجیشن دی کہ بھائی آپ
ایسا کریں ایک چیک لسٹ ہمیں بتا دیں کہ ہم یہ چیزیں اگر کرتے ہیں تو ہم آرگینک آگے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگر ہم یوٹیوب کو سب سے پہلے کنسیڈر کرتے ہیں, کیونکہ یہ سیم طریقہ میں نے آپ کو بتایا, اگر یہ ویڈیو میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ میں تمام پلیٹ فارم پہ ڈال سکتا ہوں, لیکن ٹک ٹاک کے اوپر 10 منٹ سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مطلب ہر پلیٹ فارم کی ایک لمٹ ہے. فیس بک اور یوٹیوب اس طرح ہے کہ وہ آپ کو بولتے ہیں کہ آپ لمبی ویڈیوز پوسٹ کریں, اس پہ اس کا بھی فائدہ ہے کہ اس کو بھی ارننگ ہوگی اور آپ کی بھی ارننگ ہے, مطلب دونوں کا فائدہ ہے, ون ون سچویشن ہے. اور کچھ پلیٹ فارم ایسے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں لمبی ویڈیو میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, بس ہمیں شارٹ ویڈیوز آپ بنا کے. اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے آرگینک گرو کرنا ہے, جیسے آپ بہت سارے لوگ شاید سوچ رہے بھی ہیں کہ آج ہی آپ بنائیں گے اور آپ کے ملین جو ہے سبسکرائبر یا فالوور ہو جائیں گے, تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک آرگینک ہے, اس کو ٹائم لگتا ہے. آرگینک نہیں کرنا, پیڈ مارکیٹنگ کریں تو تب آپ کے ملین سبسکرائبر دن میں بھی پاسبل ہے, مطلب ہفتے میں آپ کہہ لیں, مہینے میں, لیکن پاسبل ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو کافی سارے انویسٹمنٹ پیسے لگانے ہوں گے گوگل ایڈس کے تھرو, اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے لیے ڈفرینٹ ایڈس لگتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے. اب ہم آرگینک کی بات کرتے ہیں. آرگینک مینس کہ بھائی ہم نے پیسے بھی نہیں لگانے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام خود بخود ہی گرو کرنا شروع کرے. وہ کسی بھی سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو یوٹیوب کی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ وہاں پہ آڈینس کتنی ہے ہماری 96 بلین, مطلب پوری دنیا میں ہم اتنے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں, مطلب بہت بڑی آڈینس ہے. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ کسی اور, میں آپ کو منع نہیں کر رہا کہ آپ ہورو پہ نہ کریں, وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں کام, لیکن بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو چیز یہ کہ کانٹینٹ کریٹ کرنا شروع کریں. اب یہ کانٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ کانٹینٹ مینس آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں, جیسے میں بنا رہا ہوں فیس والی, مطلب اس میں اپیئر ہو رہا ہوں. اس کے بھی فائدے ہیں. اس کے فائدے یہ ہیں کہ انشاءاللہ نیئر فیوچر, مطلب یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, میں وائرل ہو جاؤں گا بہت زیادہ تو پھر سارے لوگ مجھے سوشل میڈیا انفلوئنسر کنسیڈر کریں گے کہ بھائی حارث بھائی کے ساتھ میں نے سیلفی, ابھی مجھے بھی کوئی شوق نہیں کہ میں کس کے ساتھ تصویر بناؤں, اپنی میں تصویریں بناتا ہوں, لیکن اس کا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے میں یہ چیزیں کر رہا ہوں تو یہ میرا پورٹ فولیو بن رہا ہے, مطلب جمع کر رہا ہوں میں اسٹاک اپنے ساتھ, اور ڈیلی سوشل میڈیا پہ اپنے اپلوڈ بھی کرتا ہوں. تو آپ سب سے پہلے کام کیا کریں کہ اگر آپ اپنی فیس والی ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو بہت ہی بیسٹ ہے کانٹینٹ کریٹ کرنا. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں کر سکتے, لائک فیمیل ہے یا کوئی بھی ایک مسئلہ ہے, کوئی بندہ کیمرہ شائع ہے کہ بھائی مجھے کیمرے پہ آنا نہیں پسند, پھر آپ فیس لیس ویڈیوز بنا سکتے ہیں, اس میں صرف آپ کی آواز ہوگی. کانٹینٹ آپ نے کریٹ کرنا ہے. کانٹینٹ مطلب کہ آپ کی پکچر فارم میں ہو سکتا ہے, ویڈیو فارم میں ہو سکتا ہے, آڈیو فارم میں, لیکن جو میں فوکس کر رہا ہوں کس والے فارم پہ, ویڈیوز, اور اس میں اگر آپ فیس مطلب فیس اپیئر ہوتے ہیں, جیسے ہم ایک ایگزامپل روڈ دیتے ہیں کہ اس کا نشان کو یہاں پہ ہر کوئی جاتا ہے نا, اس لیے جانتے ہیں کہ ہم اس کو ویڈیوز میں بار بار دیکھتے ہیں, وہ فزیکلی ویڈیوز میں اپیئر ہوتے ہیں. تو اس کا ایک طریقہ سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے, جیسے سر نے بات کی چیک لسٹ, سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ نے ویڈیوز بنانی ہے. اس میں اگر آپ خود ہی اپیئر ہوتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر خود ہی اپیئر نہیں ہوتے تو سیکنڈ آپشن یہ کہ آپ اسکرین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں یا اینیمیشن بنا سکتے ہیں. جیسے کہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, یوٹیوب پہ زیڈ ٹی وی کون جانتا ہے, ذرا آپ اچھا 2-3 بندے ہی جانتے ہیں. تو زیڈ ٹی وی کیا کرتا ہے, وہ فیس ویڈیو نہیں بناتا, وہ ڈفرینٹ جگہوں سے ویڈیوز اکٹھی کرتا ہے, اور اس میں کچھ پیڈ ٹولز ہیں, مجھے ساری فری میں ویڈیوز نہیں ملتی, اس کے لیے اس کو انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. بیک گراؤنڈ میں جو میوزک ہے اس پہ کاپی رائٹ آتا ہے, مطلب آپ کسی کا میوزک بھی ڈائریکٹ اٹھا کے یوز نہیں کر سکتے, اس کو کاپی رائٹ بولتے ہیں, کہ آپ کی چیز وہ میں بغیر آپ کی اجازت کے یا آپ کو پے کیے بغیر یوز نہیں کر سکتا. یوٹیوب اور جو اچھے پلیٹ فارم ہیں اس پہ ریسٹرکشن لگتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کا جو ہے نا ریسٹرکشن لگتی ہے, مونیٹائز نہیں آپ کر سکتے. وہ بولتا ہے کہ میوزک میں نے کریٹ کیا ہے, آپ اس پہ پیسے کیوں کما رہے ہو, آپ کے ساتھ مسئلہ کرتے ہیں. جیسے ابھی میں نے وہ بدی کیا اس کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے دیکھی بہت جیسا بھی تھا, میں تو خیر گانا نہیں سنتا نہ اتنا شوق ہے, لیکن ایگزامپل دے رہا ہوں. تو اس میں نے سنا کہ اس پہ کاپی رائٹ آ گیا. ٹھیک ہے, فیل ہو گیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کو پہلے سے اس کے بارے میں نالج ہوگا کہ بھائی اگر میں کسی کا میوزک یا کوئی بھی ایک چیز یوز کر رہا ہوں, یہ میرے لیے فیوچر میں مسئلہ بن سکتا ہے, تو آپ اس کو پہلے ہی کوشش کریں کہ نہ یوز کریں. دوسرا حال یہ کہ آپ کو اس کا میوزک یا جو بھی نظام ہے ویڈیوز کے آپ اس کو پے کریں گے, تو آپ کو اس کی علاوہ اس کو کیا کریں گے,
اس کے لیے ایڈوانٹو ایک ویب سائٹ ہے، اس کو آپ منتھلی پے کرتے ہیں ڈالرز میں، $20 اس میں سے کچھ پیکیج ان کا اسٹارٹ ہوتا ہے، تو وہاں سے پھر آپ میوزک اور ویڈیوز کو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ وہ پیڈ ماڈل ہے، اس میں آپ کو ڈائریکٹلی نہیں جانا چاہتا، جیسے ابھی میں نے آپ کو اپنی ایگزامپل دی کہ میں فیس ویڈیو بنا رہا ہوں، سارے شان سلور بھی یہی کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا، مطلب اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس میں آپ کو کوئی اس طرح کے ٹول خریدنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو جو ماڈل بتا رہا ہوں اس میں آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ آگے جا کے اس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں جیسے زیڈ ٹی وی کی ایگزامپل دی، تو وہ فیس ویڈیوز بنانا اس کو نہیں پسند، اس نے اپنے ویڈیو آج تک بنایا ہے کہ وہ بھی جب 1 ملین کی 2 ملین اس نے کراس کیا تھا کہ مجھے بھی کیمرہ پہ آنے کا کوئی شوق نہیں، لیکن بغیر کیمرے کی بھی اس کی وہ آواز اتنی کلیئر ہے کیونکہ اس نے ڈیوائسز اتنے اچھے مہنگے خریدے ہوئے ہیں، اس نے ایڈیٹر اپنے لے رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہمیشہ میں خود ہی بیٹھ کے ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا، تو اس نے ایڈیٹر رکھا۔ تو اب سب سے پہلی چیز آپ کو سمجھ لگی کہ وہ جو چیک لسٹ کی ہم بات کریں گے، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کانٹینٹ کریٹ کرنا۔ اگر آپ کانٹینٹ ہی نہیں کریٹ کریں گے تو آپ اس فیلڈ میں یا اس گیم میں آپ شامل نہیں ہوں گے، تو آپ گرو نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا آپ نے کرنی ہے، کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے۔ کانٹینٹ مطلب کہ میں ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، اس میں پھر آڈیو فارم بھی آ سکتا ہے، تو پکچرز بھی آتی ہیں، لیکن موسٹلی جو میں ایمفیسس کروں گا اور آپ کو بولوں گا کہ آپ یہ ماڈل کریں تو اس میں ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ ویڈیوز اس لیے کہ ہر بندہ اس کو دیکھنا پسند کرتا ہے، اور 99% میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے جتنے بھی بندے ہیں تو ہمارا اگر ہمیں جب جو بھی ٹائم ملے ہم ویڈیوز ہی بیٹھ کے اسکرول کرتے ہیں سارا دن۔ جی سر۔ جو کنٹینٹ جب آپ بات کرتے ہیں، جی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو بنانی ہے، تو ظاہر ہے ویڈیو اصلی میں کیمرہ اٹھاؤ اور ایک تصویر بنا کے اس کو اپلوڈ کرو، تو اس کے اندر کچھ اسٹوری بورڈ بیسکس ہوتی ہیں یا صرف ویڈیو چلانے کا کام؟ ہاں، یہ بھی ایک اچھا کویشچن ہے ان کا۔ اس میں اگر ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں بھی اسپیسیفک ایلیمنٹس ہوں گے جو اس کو اسپارک کریں گی۔ اب اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، لائک اگر ایک بندے کو اچھی کوکنگ آتی ہے تو اس نے کوکنگ کے ریلیٹڈ چینل بنانا ہے، تو وہ اس کو اگر اچھے سے بنانے آتے ہیں تو تب اس کی لوگ ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے کیونکہ اس کو اچھے سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے سر نے کہا کہ ایک یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ بھائی اگر آپ ڈائریکٹ بس منہ اٹھا کے کوئی بھی ویڈیو بنائیں تو وہ بھی پاسبل نہیں۔ لائک میں آپ کو اپنی اگر ایگزامپل دوں کہ میں انگلش ایکسپرٹ نہیں ہوں اور میں یہاں پہ ابھی کیمرہ اٹھا کے شروع کر دوں آج سے کہ بھائی میں ہوں حارث خان، آج میں آپ کو انگلش سکھاؤں گا کہ آپ نے اس طرح بولنا ہے، تو وہ نہیں چلے گا۔ مطلب ایک طرح سے نا فراڈ ہے کہ بھائی میں اس چیز میں خود ہی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں آپ کو کیسے گائڈ کروں گا کہ انگلش آپ نے کس طرح سے امپروو کرنی۔ ٹھیک ہے، مجھے تھوڑی بہت نالج ہے اس طریقے سے کرنا، لیکن میں ایکسپرٹ بھی ہوں۔ تو اس کا پھر ایک سولوشن یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جس چیز کی ایکسپرٹیز ہے، مطلب جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے، تو آپ اس چیز کے حوالے سے اپنا کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی چیک لسٹ ہوگی کہ آپ نے سب سے پہلے کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے، اور اس میں بھی ہر چیز کا نہیں کرنا، پھر آپ کو لگے کہ جس چیز میں میرا انٹرسٹ زیادہ ہے، اور انٹرسٹ کے ساتھ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ پبلک اس کو پسند کرے گی بھی یا نہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ایسا بھی نہیں کہ آپ جی ایسی نہیں کہ لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کریں۔ لائک اس کی میں آپ کو ایک اور اچھی ایگزامپل دیتا ہوں، اگر اس میں سے کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی بندہ اس پہ کام کرنا چاہے نا تو وہ جلدی وائرل بھی ہو سکتا ہے اور پیسے بھی بہت زیادہ بنے گے۔ اس کی ریزن کیا ہے اس کو آپ دیکھیں۔ اب آپ میں سے جون سے بندے بچے بڑے کوئی بھی آپ کہیں، کیونکہ ہر ایج کا بندہ کر سکتا ہے۔ جیسے ہم بچپن میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے کافی بندوں کا بھی بچپن میں تو وہ مٹی کے کھلونے وغیرہ ہم بناتے ہیں۔ ہمارے دور میں آج کل بہت ایڈوانس ٹولز ہیں، تو وہ ڈفرینٹ پروڈکٹس ملتے ہیں جس سے ہم کوئی بھی ایک بنا سکتے ہیں چیزیں، کارٹونس ہیں، تو اس کو اسپیسیفک کوئی نام ہوتا ہے وہ مجھے نہیں پتا، تو آپ اس چیز کی طرح بنا سکتے ہیں۔ جیسے یوٹیوب پہ 5 منٹ کرافٹ وغیرہ آپ دیکھتے ہوں یا چیریز وہ اکٹھے کر کے منٹس وغیرہ اس کے اوپر پیپسی کبھی پلٹا رہے کبھی کیا، تو اس میں چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کرتا ہے، لیکن اس میں ویورشپ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے کہ ہر بندے کو ایسے ایکسائٹیڈ کام پسند ہے کہ بھائی آپ بہت سارے ہم منٹاس اکٹھے کرتے ہیں، اور اس میں دیکھیے ایسی ویڈیوز آپ نے کبھی، مطلب آپ بچوں کے کارٹونس بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی ایک فائدہ ہے کہ بچے آگے آگے کر کے نہیں جاتے تو وہ ویڈیو فل دیکھی جاتی ہے، تو اس پہ بھی آپ کا پھر جو ہے نا ارننگ بھی اچھی ہوگی، اور یوٹیوب آپ کو یا کوئی بھی ایک پلیٹ فارم ہے ہم آپ کو خود ہی پروموٹ کرے گا۔ کیونکہ اگر ہم اور ویڈیوز بناتے ہیں تو لوگ بڑے سیانے ہیں، تب وہ ویڈیو جلدی جلدی آگے کرتے ہیں،
तो यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म है वो कहते हैं कि यार ये कोई गड़बड़, हाँ वॉच टाइम, इसको बेसिकली हम बोलते हैं वॉच टाइम। कि किस बंदे ने लाइक ये मेरी वीडियो है 5 मिनट्स की और कोई बंदा आके 30 सेकंड देख के वहाँ से चला जाता है, तो ये भी एक चेक लिस्ट है। तो यूट्यूब या कोई भी एक प्लेटफॉर्म है वो उस चीज़ को समझता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, मतलब इसने यहाँ कोई गड़बड़ की है, कोई मसला है जो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे, तो वो आगे आपको प्रमोट नहीं करेगा। तो इसको हम वॉच टाइम बेसिकली बोलते हैं कि कौन सा बंदा आपकी वीडियो कितना टाइम के लिए देखता है, और 100% देख ले तो बस फिर तो आपके मज़े हैं, आपका वो कंटेंट खुद ही आगे जाएगा। तो ये भी एक चेक लिस्ट है, इसको हम बोल सकते हैं कि आपकी एसईओ में भी वो कंसिडर होता है। मतलब एसईओ क्या होती है कि हम अपनी वीडियोस को कोशिश करते हैं कि ये किसी तरीके से आगे जाएं, उसमें एक ये भी चेक लिस्ट है, लेकिन ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उसको हम कंट्रोल एक तरह से इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं तो फिर कोई भी बंदा उसको स्किप नहीं करेगा। जैसे एक अदर मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, एक तो मैंने कार्टून वाली दी कि बच्चे स्किप नहीं करते, वो पूरी वीडियो देखते हैं और बार बार देखते रहते हैं, तो वो ऑलरेडी उसका वॉच टाइम फुल कंप्लीट हो जाता है। एक ये भी अच्छी निश है, अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं और अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कार्टून्स आप बना सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। सर जिस तरह आपने यूट्यूब चैनल बनाया होगा स्टार्ट में, आपने वीडियोस पोस्ट किए होंगे लेकिन कम व्यूज़ आते हैं, तो आपको टाइम लगा है मतलब आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में जाने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है? अब देखिए इसमें भी एक चीज़ होती है, इसको हम ऑडियंस का लेवल बोलते हैं कि आप कोई चीज़ इस तरह होती है कि उस पर मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए खुश नहीं होता, मेरे कम व्यूज़ होंगे लेकिन उससे मेरे जो कन्वर्जन होती है जिसको हम बिज़नेस में बोलते हैं कि मेरे पास जो लोग आ रहे हैं ना वो काम के आ रहे हैं, तो मुझे लाखों व्यूज़ उस पर नहीं चाहिए होते। जैसे इस भाई ने ना इंस्टा वाली एग्जांपल दी, तो इसमें हम इसको नहीं देखते कि मेरे 10,000 फॉलोअर हैं या 10 लाख हैं, मेरे 1,000 फॉलोअर हों लेकिन जो से लोग आ रहे हैं ना वो ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कन्वर्जन ज़्यादा हो रही है, तो वो बेस्ट है। तो फिर हमेशा हम इन चीज़ों को नहीं कंसिडर करते कि भाई आपके अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा कामयाब हैं, अगर आपके व्यूज़ कम हैं तो आप नाकाम हैं। हर फील्ड में ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है, कुछ चीज़ों में होता है लेकिन कुछ चीज़ों में या नहीं। अगर आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा उन्होंने थंबनेल पे लगाया हुआ था 4 मिलियन 3 मिलियन, तो उनके यानी कि जितने इनके उन्होंने मिलियन में वो डिजिट लगा होता है उससे ज़्यादा उनके व्यूज़ होते हैं। ये क्या वो इस तरह होता है कि जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। काफ़ी इस तरह की वीडियोस में जिसमें लाइक पेड लगाया होता है, वैसे ही तो वीडियो देखो तो कुछ और होती है, वो फिर वही फायदा नहीं है ना, वो व्यू व्यू तो गेन करेगा लेकिन जैसे Watch time भी नहीं जाएगा। हाँ वो नहीं जाएगा, फजूल है। मतलब इनका कहने का मकसद ये है कि क्लिक बेट इसको हम बोलते हैं कि एक वीडियो के बाद कवर अच्छा सा लगे कि आप जो है 10 मिनट में अपनी वीडियो वायरल करें और 10 लाख रुपये बनाएं, और जब आप अंदर जाते हैं तो वो बंदा बैठा होता है। या इसकी एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, जैसे मैं सुषमान सर का मैं देखता हूँ, कोई पाकिस्तानी लोग बहुत सारे देखते हैं जो मैं आपकी एग्जाम्पल के साथ रिलेट करता हूँ, तो उन्होंने थंबनेल पे लगाया था 25 मिलियन व्यू, तो लोग मोटिवेट होते हैं। वो 25 मिलियन लोगों ने ये ड्रामा देखा है। अब वो मुझे नहीं पता आजकल कौन से ड्रामे चल रहे हैं देखते हैं, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, और देखने मेरे ख्याल से नहीं चाहिए क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं होता, सीखने को कुछ नहीं मिलता। बाकी आप कोई देख रहे मेरा क्या नुकसान आते हैं, लेकिन वो इनकी एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि वो जो बता रहे थे उन्होंने थंबनेल पे लगाया था कि भाई 25 मिलियन व्यू, तो उससे बेसिकली लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं। अब कोई 25 मिलियन लोगों ने देख लिया, घंटा पहले ड्रामा आया है, उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो इतनी दुनिया देख है, और वो ड्रामे भी ये है कि वो लोग फुल देखते हैं, उसमें भी ऐसा नहीं होता कि स्किप करके जल्दी जल्दी आगे जाएगा उसमें क्या होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें मैंने आपको आसान एग्जाम्पल बताई कि जो खिलौने टाइप होते हैं ना, टॉयज, वो इंग्लिश पे अगर आप हैं, या जैसे ये साइंस टाइप होती है लेकिन उसमें कुछ खतरनाक भी हो सकते हैं, उसमें आपको पता हो कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं कि आपको नुकसान कर बैठे। ये भी तो हो सकता है कि अगर हम अपनी वीडियोस की जो थंबनेल्स हैं, एक थंबनेल्स की क्वालिटी और एक व्यू की क्वालिटी, ये दोनों अगर अच्छी है तो इस तरह से तो माने इस तरह और बिल्कुल ये भी चेकलिस्ट है कि मैं आप इसी तरफ आ रहा था कि आप तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताया कि वीडियो क्रिएट करना, उसमें भी फिर आपने देखना कि मेरा इंटरेस्ट क्या है और लोगों का इंटरेस्ट क्या है। आपको ऐसी भी आपने चीज़ें नहीं करनी जो लोगों का इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं हो, तो फिर वो आपके लिए क्या होगा, यूजलेस होगा, मतलब आपको काम में नहीं, ठीक है, लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लाइक मैं अगर बच्चों के कार्टून्स की रिलेटेड बात करूँ तो वो सिर्फ बच्चे ही देखेंगे, बड़े तो नहीं देखेंगे ना, मैं तो बैठ के कार्टून नहीं देखूँगा क्योंकि मुझे मेरी तो एज नहीं है या
ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اگر دماغ طور پہ تھوڑا سا ہو تو وہ دیکھنا پسند کرے، ہو بھی سکتا ہے 99% نہیں کرے گا، تو پھر یہ آپ یہ بھی دیکھنا. ایک جو میں بات کر رہا تھا چیک لسٹ کی، تو اس میں یہ بھی کہ ہم اچھے طریقے سے تھمبنیل بھی اپنا بنائیں گے تو کافی اٹریکٹ ہوں گے لوگ. ٹھیک ہے، آپ کو تھمبنیل کیسے بنتے ہیں اس کے لیے سافٹ ویئر ایڈوبی جو فوٹو شاپ، ایڈوبی السٹریٹر، یہ 2 پروفیشنل سافٹ ویئر ہیں، لیکن اس میں آپ کی کریٹیوٹی بہت لگتی ہے، آپ کو کریٹو ہونا چاہیے. ایک دوسرا آسان حل یہ ہے کہ آپ کینوا پہ چلے جائیں. کینوا پہ ٹیمپلیٹس پڑے لوگوں نے پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ پرو ورژن میں آپ سارے یوز کر سکتے ہیں. تو وہاں سے آپ تیار ڈیزائن اٹھائیں، تھوڑے بہت چینجز کریں اور آپ کا کام سیٹ. ہم نے اس کے علاوہ آپ کور بنانا چاہیں، کچھ بھی آپ بنانا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کینوا سے. سر بیسکس میں اگر ہم کیونکہ اب ہم تھوڑا بیک گراؤنڈ آئیڈیا ہو گیا کہ کیا ہے، جب ہم روڈ میپ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فرسٹ اور سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوگا؟ فرسٹ اسٹیپ آپ نے کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے. سیکنڈ اسٹیپ یوٹیوب یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ آپ اس مارکیٹنگ بھی دونوں آپ کیونکہ یہ ہر جگہ پہ سیم یوز ہوگا. لائک اگر میں آپ کو فوڈ پانڈا کی ایگزامپل دے رہا ہوں تو ان کا ایڈ آپ کے سامنے آتا ہے یوٹیوب یا کوئی بھی پلیٹ فارم آپ دیکھتے ہیں، تو اوبیسلی انہوں نے کوئی ایک ویڈیو فارم میں یا اینیمیٹڈ کارٹون، فوڈ پانڈا کا موسٹلی وہ ان کا جو لوگو ہے وہ کارٹون ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو اینیمیٹ کیا ہوا ہے اور بس وہ شارٹ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ لوگوں نے اتنی لمبی ویڈیو نہیں دیکھی، وہ بولتا ہے کہ 70% ڈسکاؤنٹ اور آرڈر ناؤ فوڈ پانڈا بس ختم. مطلب وہ کوشش کرتے ہیں کہ 10-15 سیکنڈ جو پیڈ ویڈیوز ہیں نا وہ 10-15 سیکنڈ سے زیادہ لمبی کو دیکھے گا بھی نہیں، ہو فائدہ بھی نہیں، اور نہ ہی پلیٹ فارم اس کو ریکمینڈ کرے. اب ہم کیونکہ آرگینک کی طرف بات کر رہے ہیں تو اس کا بیسٹ سولوشن یہ کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا کانٹینٹ کریٹ کرنا ہے. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر فیس والی ویڈیوز بنانا چاہیں ٹھیک ہے، اس میں بھی پھر آپ کو پہلے جو نش جس کو ہم بولتے ہیں نش یہ کہ اب میری نش ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ. ٹھیک ہے، میری نش انگلش کی نہیں ہے، جیسے میں نے ایگزامپل دی جیسے میں بتاؤں ہم نے بڑا لگا دوں کہ بھائی آگے سے سیکھنے انگلش 2 دن ہوتے ہیں، پاسبل نہیں ہے کہ بھائی مجھے خود ہی اس لیول کی نہیں آتی نا کیسے سکھاؤں، پاسبل نہیں ہے. تو پھر وہ آپ کو خود ہی ڈیسائڈ کرنا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں اچھی آتی ہوں گی، اگر نہیں آتی اس کو آپ یوٹیوب وغیرہ سے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے اچیویبل ہے. سر جب ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں آڈینس کو جی تو پیڈ مارکیٹنگ پیڈ مارکیٹنگ، اچھا اس کے لیے ہم کوئی ٹول یوز ہوتے ہیں؟ گوگل ایڈ ہوتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کون سی کنٹری میں ٹارگیٹ کرنا ہے، کون سی ایج والے بندوں کو، کون سی ڈیوائسز کو ٹارگیٹ کرنا ہے. وہ پھر تھوڑا کمپلیکس ہوگا کیونکہ اور بندے اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. آپ کو اس میں ڈال دیں، میں ہر بندے کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں. تو آپ اس کے لیے دیکھیں آسان یہی ہے، جیسے میں کینوا کی بات کر رہا ہوں، کینوا میں بھی کافی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اے آئی کی کچھ پیڈ ٹولز ہیں جو آپ کو اینیمیشن بنا کے دے سکتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی سے آپ اس کی وہ ٹیکسٹ اٹھاتے ہیں، مگر ڈائریکٹ نہیں ہوتا تو اس کو آپ کمبائن کرتے ہیں نا. اس کے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ٹک ٹاک کے کسی جگہ پہ موٹیویشن کورس دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے ٹیکسٹ نیچے مطلب سب ٹائٹل آ رہا ہے. تو اس کا سسٹم کیا ہوتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی پہ جاتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی پہ لکھتے ہیں مجھے آپ کوئی موٹیویشنل کوٹ لکھ کے دے دو، پھر آپ اس کو اٹھا کے ایڈوبی ایکسپریس مشکل ہو جائے گا، آپ اندر نہیں کر سکتے. تو ایڈوبی ایکسپریس سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ اینیمیشنس کے لیے ایڈوبی ایکسپریس ہے، اور اس میں اس کی مین مطلب وہ لڑکی سی ہوتی ہے اور شکل اس پہ کارٹون طریق لگ سکتے ہیں. ایڈوبی ایکسپریس سافٹ ویئر ہے، تو اس پہ آپ وہاں پہ جا کے وہ پرومپٹ لکھ دیتے ہیں جو چیٹ جی پی ٹی سے ہوتا ہے، اس کو وہاں پہ لگا دیتے ہیں. آپ کی ویڈیو ریڈی ہوگی. ویڈیو کے بعد چاہیے کیا آواز. آواز کے لیے 11 لیب ہے اور بہت سارے سافٹ ویئرس ہیں جو کہ اے آئی آپ کو اسی ٹیکسٹ کے بہاف پہ وائس بنا کے دے دیتا ہے. اب اس میں بھی ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اے آئی کی طرف جائیں، اچھی بات ہے، لیکن اے آئی انسان کو ٹیک اوور اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ انسان میں ایموشنز ہیں. مطلب اگر آپ خفا ہیں تو آپ کی آواز تھوڑی سی ہوگی، اگر آپ غصے میں تو آپ کی آواز تیز ہو جائے گی اس طرح سے، جو کہ وہ اے آئی والا جو ہے وہ مطلب ہے کہ بس آپ سمجھنے کے سیم لیول پہ چلے گا. تو ٹھیک ہے، وہ بھی برا نہیں ہے، لیکن اس میں ایموشن بھی ہے کیونکہ وہ انسان نے ایک روبوٹ بنایا ہے، وہ آپ کو کام کر کے دے گا. تو آپ اس طریقے سے اے آئی سے بھی اپنا کانٹینٹ
शुरू कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताई, कैनवा, आपके थंबनेल वगैरह या उससे भी बेसिक काम आप वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं। सेकंड टूल ये मैंने आपको बताया, ChatGPT पे आप जाएँ, उसको आप लिखेंगे कोई मुझे मोटिवेशनल कोट या कोई भी जो काम आप करना चाहते हैं उसके रिलेटेड। फिर अगर आप उसको एनिमेट करना चाहते हैं, एडोबी एक्सप्रेस मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप यूट्यूब पे और सर्च कर सकते हैं अपने लिए कि मुझे फ्री वेबसाइट इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे होते हैं वो पेड होते हैं, तो फिर आप लोग स्टक हो जाएंगे कि इसमें आप पैसे नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। तो आपने फिर सर्च करना है यूट्यूब पे फ्री AI वेबसाइट फॉर एनिमेशन, मतलब एनिमेशन मुझे बनाने AI के थ्रू लेकिन फ्री में, सही है ना। तो यूट्यूब या किसी भी गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपने साथ फ्री लिखना है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो आपसे सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, तो आप बोलते हैं $1 पे करोगे तो तब आप ये गेन कर सकते हैं। आप सब लोगों को समझ आ रही है मेरी बातें? तो ये भी एक तरीका है कि आप एनिमेशन बना के कर सकते हैं, उसमें आपको फेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप AI से ही सारा काम अपना कर सकते हैं। हमने जो है आपको कैनवा पर बना सकते हैं, कैनवा पे ये कि टेम्पलेट्स मिलती हैं आपको, तो आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऑलरेडी किसी डिज़ाइनर ने उस पर काम किया हुआ है और वो उसको मतलब हम अपनी आसानी के लिए यूज़ करते हैं और उस पर हम काम कर सकते हैं और बहुत स्पीड से कर सकते हैं। जैसे कि ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, मुझे भी काम थोड़ा तक आता है लेकिन एक्सपर्ट नहीं, तो एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, इसमें और बहुत सारे एडोबी के सॉफ्टवेयर है। एडोबी प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं लेकिन उसमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है, टाइम भी बहुत लगता है। और कैनवा ऐसा है कि हमें ऑलमोस्ट टेम्पलेट्स मिलते हैं, टेम्पलेट्स में पहले से डिज़ाइन बड़े बड़े, आप उनमें से किसी भी डिज़ाइन को यूज़ कर लें, एडिट कर लें और वो आपका काम। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई ना कि इस तरीके से आप लोगों ने काम करना है यूट्यूब पे। और उसमें हम फिर बात करते हैं निश की। निश क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मुझे सोशल मीडिया का ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि मैं हैंड्स ऑन काम कर रहा हूँ, मेरी एजेंसी है ग्राफिक और जैसे मर्ज़ी आप कंफर्टेबल, इस पर फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा काम। तो आप लोगों को समझ आ रही है ना मेरी बात है कि निश आपने लाजमी डिफ़ाइन करनी है और उसके अंदर भी एक चेक लिस्ट हो रहा है। वो ये है कि भाई आज अगर मैं बनाता हूँ वीडियो कि भाई आपने गाड़ी किस तरह ड्राइव करनी है यूट्यूब के हवाले से या कोई भी प्लेटफॉर्म, कल मैं बोलता हूँ कि आपने कुकिंग कैसे करनी है, तो आपका क्या ख्याल है कि मुझे ड्राइविंग अच्छी आती होगी और मुझे कुकिंग भी आती होगी? नहीं। तो इसी तरीके से यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हम काम करते हैं और हम रोज़ाना चीज़ें बदल रहे हैं, कि जैसे मैंने आपको इंग्लिश वाली एग्जांपल अपनी इसलिए दी कि मैं नहीं नाराज़ होता, अगर आप लोगों की एग्जांपल लूँ तो आप नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे होना नहीं चाहिए क्योंकि एग्जांपल है। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह हम नहीं कर सकते कि आज मैं बता रहा हूँ कि कुकिंग किस तरह से करनी है, कल मैं बता रहा हूँ ड्राइविंग कैसे करनी है, तीसरे दिन बोल रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में मतलब क्रिकेट कैसे सीखना है, अच्छे से क्रिकेट कैसे करना है, तो वो भी मुझे नहीं आता होगा। तो ये चीज़ें भी नहीं करनी। बहुत सारे लोग स्टार्ट में ये गलती करते हैं, ठीक है, समझ आ गई ना आपको कि ये गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी है। आपने एक निश सेलेक्ट करनी है और उसी के अंदर फिर आगे आपने काम करना है। लाइक आपका अगर कुकिंग के रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आपने सिर्फ कुकिंग के रिलेटेड ही वीडियोस बनानी है। ऐसा नहीं है कि आप कभी बोल रहे हो कि आज इंग्लिश सिखाऊं, आज आपको ये सिखाऊं, तो हर चीज़ में अगर आप इधर उधर जाएंगे तो कभी भी आप आगे ग्रो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यूट्यूब को भी आप कंफ्यूज करेंगे या कोई भी एक प्लेटफॉर्म होगा उसको समझ नहीं लगेगी कि आप करना क्या चाह रहे हो। इसी तरह से वेबसाइट की जब हम SEO करते हैं तो उसमें भी हम बोलते हैं कि हम स्पेसिफिक निश में ही रह के काम करते हैं, और स्पेसिफिक में भी फिर ये है कि हमारी कोशिश होती है कि हम उसको नैरो डाउन करें, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि इंग्लिश, अब इंग्लिश तो ठीक है हर बंदे का मसला है, हो सकता है स्पीकिंग का हो सकता है, राइटिंग का हो सकता है, लेकिन अब मैं एज अ बिजनेसमैन मेरी इंग्लिश का मसला अलग है, आप स्टूडेंट है आपका मसला अलग है। आपका मसला ये है कि भाई लेटर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन। मेरे वाले सीन में ये है कि मैं किधर जॉब तो नहीं कर रहा कि भाई मुझे किसी को लेटर लिखना है या कुछ, अब मेरी रिक्वायरमेंट्स चेंज है, तो अब वो इंग्लिश अगर मैं सीखूँगा तो मेरा जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग होंगी और आपकी रिक्वायरमेंट्स आपकी, मतलब कि आप अपनी बिज़नेस या अपनी फील्ड के हिसाब से आप उसको खुद ही आप कस्टमाइज़ कर लें। कि आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली थोड़ी सी चेंज होंगी, मेडिकल वाला है तो उसमें अलग टर्म यूज़ होते हैं तो उसकी थोड़ी सी चेंज होगी। तो आप लोग ये भी डिसाइड करें कि आपने ये एक ही निश पे काम करना है, ऐसा नहीं है कि रोज़ाना आप अपनी निश चेंज कर रहे हैं। तो उस तरीके से
آپ گرو نہیں کر سکیں گے اور آپ کے لیے کافی مسئلے ہوں گے. تو یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی کہ ڈفرینٹ ٹولز ہیں. اس میں جو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے بیسٹ ٹول ہے وہ کون سا ہے؟ کیپ کٹ, جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ موبائل پہ بھی اس کی سافٹ ویئر بہت ایزی ہے, ایزی ٹو یوز ہے. لیپ ٹاپ یا کوئی بھی ایک ڈیوائس ہے آپ کے پاس اس پہ بھی کمپیٹیبل ہے. آن لائن بھی اس پہ آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کے تھرو. سافٹ ویئر کا نام آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا. آپ تیز ذرا بولیں کہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کو سمجھ لگ گیا. ٹھیک ہے, گڈ. تو یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بگنرس کے لیے بھی ٹھیک ہے اور کافی سارا کام یہ آسانی سے کر دیتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ گرین اسکرین, شاید آپ کو نام پتہ ہوگا, بہت ساری جو بڑی فلم یا ڈرامے یا کوئی بھی ایک چیز ایسے ریکارڈ ہوتی ہے کہ بیک گراؤنڈ میں اس میں کچھ ریئل ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں, یہ پرلوس عثمانی کوئی بھی ڈرامے میں جیسے وہ کسی کی گردن اڑاتا ہے, وہ سچ میں نہیں ہوتی. وہ گرین اسکرین مطلب ایڈیٹنگ کا کمال ہوتا ہے کہ بھئی وہ گردن اڑ گیا, اصل میں وہ ہوتا نہیں ہے. وہ باکس کے اندر انہوں نے اپنا سر اس طرح پھنسایا ہوتا ہے, وہ اس کو ریکارڈنگ کرتے ہیں, بعد میں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں. ریل میں تو ایسے نہیں نا کہ اب ہر بندے کو وہ اڑائے گا, تو وہ پھر پاسبل بھی نہیں ہے. اور پھر اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ یوٹیوب یا کوئی بھی ایک پلیٹ فارم ہے وہ خون ریزی پسند نہیں کرتا. مطلب آپ یہ غلط کام نہیں کریں کہ آپ لوگوں کو یہ پروموٹ کریں کہ کسی کی گردن اڑاؤ. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ خون وغیرہ تو اس کو بلر کرتے ہیں. مطلب کبھی بھی ایسا نش آپ نے نہیں سلیکٹ کرنا جس میں اس طرح کے کوئی مسئلے آ رہے ہیں. ہاں, لائک کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ جلدی اس کی ویڈیو بناتے ہیں کہ یہ میں یوٹیوب پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ لگاؤں کہ میرے ویوز زیادہ ہیں, تو اس میں تو وہ آپ لوگوں کو مطلب ایک لوگ دیکھیں گے, دل بھی خراب ہوتا ہے نا بندے کا. ہر بندہ اس کو نہیں وہ برداشت کر سکتا, اور یوٹیوب بھی پروموٹ نہیں کرتا, تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ریموو کر دے گا, کیونکہ وہ جلدی وائرل تو ہو سکتی ہے لیکن اس پہ مسئلہ بھی ہوگا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, اسٹارٹ میں نے بھی یہ غلطی کی کہ ایک جگہ پہ سین ہوا, وہ سوشل میڈیا پہ بہت ٹرینڈنگ کر رہا تھا, تو میں نے اس کی ویڈیو اٹھا کے اپنے پیج پہ لگائی. وہ پیج میرا خراب ہو گیا اس وجہ سے, کیونکہ میں جو کر رہا تھا کہ میرے ویوز زیادہ نہیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی نا جو آپ خود بھی غلطی کریں گے اور آپ کو پھر پتہ لگے گا کہ بھائی اب یہ آئندہ میں یہ چیز اس میں بھی مسٹیک نہیں کروں. تو میں نے وہ جب یہ اپنے پیج پہ لگائی, میرے بھی ویوز ملین میں جانا شروع ہو گئے. کچھ دیر بعد میرے ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی, پیج میرا ڈیٹ اس طرح سے ہو گیا کہ جو فیس بک تھا اس نے کہا کہ آپ کا یہ پیج ہم ریکمینڈ نہیں کریں. تو اس کو پتہ لگا کہ بھائی یہ بندہ پتہ لگنا ہے, اس کا کنٹینٹ جو ہے مطلب نام اس نے کچھ رکھا ہوا ہے, اس کا کام گڑبڑ ہے, تو یہ اس کو میں نے آئندہ ریکمینڈ نہیں کرنا. تو یہ بھی چیک لسٹ ہے کہ آپ نے اس طرح سے چیزیں کرنی ہیں جو اس کمیونٹی جو گائیڈ لائن ہے وہ اس کو فالو کرے. ایسی چیزیں نہیں کرنی کہ آپ نقصان کر رہے ہیں لوگوں کو, اور اس کو آپ کہیں کہ میں ڈالوں گا میرے ویوز زیادہ آئیں گے, تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا. پلیٹ فارم آلریڈی آپ کو ہرٹ کرے گا, لیکن اس طریقے سے آپ نے کمیونٹی گائیڈ لائنس کا خیال رکھنا ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی. لیپ ٹاپ مجھے دے دیں کہ کمیونٹی گائیڈ لائن جس کو بولتے ہیں کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جب کام کرتے ہیں تو آپ نے اس کی گائیڈ لائنس کو پہلے سمجھنا ہے. اب آپ آسان طریقے پھر اللہ کے ساتھ کرو. کوئی بھی ایک پلیٹ فارم ہے اس کو آپ کنفیوز کر رہے ہو, میں کس چیز سے ایکسپرٹ ہوں, آپ کو پروموٹ نہیں کرے گا. نیچ اسپیسیفک ہونا ضروری ہے. جیسے انگلش کا ٹیچر ہے تو اس کے پاس انگلش کے اسٹوڈنٹس ہیں, کہ میتھس کے تو میتھس والے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میتھس والے کے پاس, کیونکہ میں خود ہی بھی اسٹارٹ میں میتھس بھی میں ٹیچ کرتا تھا, کوئی میرے پاس انگلش کے لیے یا ادر سبجیکٹ آتا تھا, میں ڈائریکٹ منع کرتا تھا کہ بھائی میں نے سب ایسے نہیں ہے, ٹھیک ہے میں سمجھا سکتا ہوں, لیکن ایکسپرٹ بھی ویسے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اگر سوشل میڈیا کے آپ میرے پاس آئیں کہ میں آپ کو ویلکم کروں گا, میں آپ کو گارنٹی بھی دوں گا کہ آپ کو میں سارا کام سکھاؤں گا اپنے ساتھ بیٹھا کے پریکٹیکلی, کیونکہ میں خود بھی کر رہا ہوں, مجھے سمجھانا آسان ہے اور مجھے تو اپنے اوپر بلیو ہے بھائی یہ چیز میں کر سکتا ہوں. اور آلریڈی جیسے میں ڈیلیور کر رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. سارے بتائیں ذرا, مجھے پتہ بھی چلے. یس بولیں, اگر نہیں آ رہی نو بولیں. یس سر. تو یہ چیز ہے کہ بھائی مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ چیز میں ڈیلیور کر سکتا ہوں, تو اس لیے میں اس پہ کلیم کر رہا ہوں کہ بھائی میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ چیزیں سکھا سکتا ہوں. تو یہ چیک اس لیے آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے اس طرح کی چیزیں بھی نہیں کرنی جو آپ اس کی کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف ہے. تو اس سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا چینل پرماننٹ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے, یا آپ کی ویڈیو ریموو ہو سکتی ہے, اور اس سے آگے آپ کی گروتھ اسٹاپ ہو جاتی ہے, فل اسٹاپ. اس کی دیکھیں
کمپلیکس ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ایڈوانس تھوڑی سی میں بات کرنے لگا ہوں کہ اب یہاں پہ جو وائی فائی یہاں کا لگا ہوا ہے، ہم تقریباً ہوں گے 20 بندے یا 30 بندے، ہم سب بیٹھ کے ایک ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وائی فائی تو یہاں کا یوز ہو رہا ہے، اس کی نظر میں تو یہ ایک بندے کے لیے نا وائی فائی، ایک بندہ 2 بندہ، ٹھیک ہے ہم بہت سارے یوز کر رہے ہیں، لیکن اس کی نظر میں تو یہ چیز اسپیمنگ کنسیڈر ہو رہی ہے. ہم سارے بیٹھ کے یہاں سے ویو دینا شروع ہو گئے، یا ہر بندہ ابھی چینل بنانا شروع کر دے یہاں سے بیٹھ کے، یا پیج بنانا شروع کر دے. تو ایسا نہیں کرنا. یہ بھی میں آپ کو منع اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ادھر کے وائی فائی کا بھی نقصان کریں گے اور اپنا بھی. تو بیسٹ طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے اپنا چینل بنانا ہے، پیج بنانا ہے کوئی بھی سوشل میڈیا کا، تو آپ لوگ اپنے موبائل کے ڈیٹا سے بنائیں. اب آپ لوگوں کے پاس تو موبائل نہیں ہے، تو آپ کے لیے سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنے گھر جا کے بنا لیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک آنسر مل گیا نا کہ مطلب یہ آئی پی کا اس کو بولتے ہیں مسئلہ، کہ اگر آپ ایک ہی آئی پی سے نا، یہ تھوڑی سی ایڈوانس لینگویج میں بول رہا ہوں، لیکن اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ادھر کے وائی فائی میں ہم سارے بندے ایک ہی کام کرنا شروع کر دیں تو بولے اتنے بندے کہاں سے آ رہے ہیں، وائی فائی اتنے کلیئر ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کو ٹائم کنسیڈر کرے گا، کہتے ہیں بہت سارے لوگ آگے سیم ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے شروع میں تو ویوز بن جائیں گے، لیکن بعد میں آپ کی گروتھ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز، اس طرح سے فائبر اپر کا اگر کوئی کام کرے گا آگے جا کے اپنی سروسز آن لائن سیل کرے گا، تو اس میں بھی یہ کمیونٹی ان کی پالیسی ہے کہ آپ ایک اکاؤنٹ ایک وائی فائی پہ رن کر سکتے ہیں. اگر میں کہوں کہ بھائی یہاں کا وائی فائی ہے اور ہم سب ویڈیو ایڈیٹنگ کی سروسز فائبر پہ سیل کریں گے، تو ہم سب کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائیں گے. کیوں ہوں گے؟ کیونکہ یہ ہے کہ بندے جیسے بہت سارے لیپ ٹاپ رکھے ہیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ بھائی میرا نام حارث ہے، میرے سارے اکاؤنٹ حارث کے نام سے آپ بنا رہے ہیں، تو لازمی سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں تو اسکیمنگ کر رہا ہے، مطلب اسپیم ہے کہ یہ تو بہت سارے نام سے کیسے اکاؤنٹس ہیں. اور میرا نام نہیں لیے، لیکن سب کی نش سیم ہے، تب آپ کے لیے مسئلہ بنے گا. وہ بنتی، لیکن میں آئی پی کا بتا رہا ہوں، جیسے کہ انٹرنیٹ جو یہاں کا ہے نا، تو اس کی ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے. جیسے آپ کا گھر کا کوئی ایڈریس ہوگا تو اسی پہ بار بار چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ اس کو سسپیشیس کنسیڈر کرتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں. تو آپ جی ان کے دیکھیے پھر وہ پیڈ سولوشن ہوتے ہیں، اس کی وہ ملٹیپل پراکسیز جو ہوتے ہیں وہ پھر پرچیز کرنی ہوتی ہے، پھر وہ ہر بندے کا الگ ہوتی ہے. تو ہاں وہ پھر وہ بیسٹ آپشن یہی ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا یوز کریں. جس کے پاس اپنا موبائل ہے، جس کے پاس موبائل نہیں ہے ٹینشن کی بات نہیں، گھر میں موبائل لگا ہوگا، امی ابو کا موبائل، کسی کا بھی آپ بھائی کا موبائل یوز کر کے ڈیٹا، موبائل ڈیٹا یوز کر کے اپنے اکاؤنٹ بنا لیں، تو وہ سیف سائٹ ہے. یہاں پہ بھی بن جائیں گے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی ایک نے بھی کوئی گڑبڑ کی تو ان سب کے اکاؤنٹ خطرے میں ہیں. مطلب وہ ریڈ الرٹ ہوگا، پھر جو بھی بندہ کوئی کام کرے گا آپ سب کی آئی ڈیز اڑنا شروع ہو جائے گا. آپ کہیں گے میں نے کوئی غلط کام کی نہیں، لیکن وہ تو اتنا فاسٹ ہے کہ اس کو سب چیزوں کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کی جتنے بھی سوشل میڈیا ان کو سب چیزوں کا پتہ لگتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تیز ہیں، لیکن گورے ہم سے 10 سال آگے کا سوچتے ہیں، ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، کیونکہ ہم انہیں کی چیزیں یوز کر رہے ہیں، ہم نے تو نہیں بنائی ہیں. تو انہوں نے بنائی ہیں تو ان کو پتہ بھی ہے کہ کس کس چیزوں سے ہم اس کو ٹریک کر سکتے ہیں، کہ کون سا بندہ ہمارے ساتھ کس طرح کا فراڈ وغیرہ یا مسئلہ کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یہاں تک یہ چیزیں ساری کلیئر ہیں آپ لوگوں کو؟ کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کو؟ کلیئر ہے 100%؟ شیور. میرا سوال ہے جو آپ آخری میں بتائیں گے جو ابھی آپ نے ویوز بتائی، اس کا ریٹس کیسے ہوتے ہیں، کتنے ریٹس ہیں، ٹائم کتنے ٹائم کے لیے کتنے ریٹس ہوتے ہیں، مونیٹائزیشن. اچھا، اب اس میں بھی دیکھیں مونیٹائزیشن مینس کہ آپ ارننگ کس طرح سے کریں گے یوٹیوب یا کسی بھی پلیٹ فارم سے. لیکن میں بات یوٹیوب کی اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان ایلیجیبل کنٹری ہے، پاکستان سے ڈائریکٹ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں اور پیسے آپ اس پہ ارن کر سکتے ہیں. فیس بک ہے تو وہ پاکستان ایلیجیبل کنٹری میں نہیں آتا، تو اس سے بھی پیسے بنتے ہیں، لیکن مشکل ہے. مشکل اس لیے کہ پاکستان ایلیجیبل کنٹری میں نہیں ہے، تو اس پہ بھی آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ خود ہی دبئی یا بہت سارے یورپ کنٹریز ہیں جو ایلیجیبل کنٹریز ہیں، تو آپ کو فزیکلی ادھر جانا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی لوکیشن بھی ٹریس کرتے ہیں. اس طرح نہیں کہ میں وی پی این کنیکٹ کر لوں کہ میں یو ایس میں بیٹھا ہوں، بیسکلی میرا انٹرنیٹ تو ادھر کے ہی آئی پی ساری چیزیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہم سے بہت تیز ہیں، تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے. تو اس کا بھی پھر بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا کیا کریں گے،
نیچرل وے سے کام کریں گے تو کبھی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر آپ نے کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو وہ آپ کا ہوشیاری کو پکڑے اور آپ کو نقصان کرے گا. مینج کر سکتے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اس میں جو ارننگ کی بات آپ پوچھ رہے ہیں تو اوبیسلی جتنی زیادہ آپ کی ویڈیو لمبی ہوگی اس میں ملٹیپل ایڈ آئیں گے اور آپ کی ارننگ زیادہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے زیادہ پیسے کمانے ہیں, سروسز اپنی سیل کرنی ہے, تو کہاں پہ سیل کرنی ہے, کون سی کنٹری کا میں نے آپ کو بتایا. جیسے کہ میں اپنی کیریئر کی غلطی بتاؤں جو میں نے کی ہے اور مجھے LCD کے بعد سمجھ آئی ہے, وہ بھی سر شام کا 2022 کے اینڈ پہ تھا, دسمبر میں. آپ لوگوں کو شاید پتہ ہوگا تو اس میں بھی میں تھا, کیونکہ لرننگ بھی ضروری ہے کہ ارننگ تو میں کر رہا ہوں لیکن ساتھ میں اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے کہ فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے. تو تب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میں نے اگر $1 ملین ابھی تک نہیں بنایا, اس کی ریزن یہ کہ میں نے پہلے سروسز پاکستان میں سیل کی ہیں. برا نہیں ہے لیکن $1 ملین یہاں پہ میرے بن سکتے ہیں, لیکن اگر میں سروسز کہاں پہ سیل کروں, یہ چیز بھی آپ لوگوں نے سیکھ لی. یوٹیوب کا بھی اسی طرح ہے, اگر آپ نے زیادہ ارننگ کرنی ہے یوٹیوب سے تو آپ اپنا کانٹینٹ کون سی لینگویج میں بنائیں گے. ایک طریقہ یہ ہے بیسٹ کہ آپ نے اگر یوٹیوب پہ کام کرنا ہے اور اچھے پیسے کمانے ہیں تو آپ کی ٹارگیٹ کنٹری کون سی ہونی چاہیے, مطلب یورپ کی ہونی چاہیے, انگلش کنٹریز. تو وہاں سے آپ کے پیسے زیادہ بنیں گے. اگر آپ کے وہاں پہ سپوز 10,000 ویوز ہیں نا, تو یہاں کے میں کہتا ہوں کہ لاکھ سے بھی زیادہ اچھے ہیں. تو ادھر کے ₹1,00,000 جو لاکھ ویوز ہیں اس پہ آپ کو اتنے پیسے نہیں ملیں گے جتنے وہاں کے. اس کو ہم بولتے ہیں CPC, وہاں کا CPM بہت ہائی ہے, مطلب ادھر کے لوگ ایڈ وغیرہ پہ اسپینڈنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے اس پہ ارننگ اچھی ہوتی ہے یوٹیوب کے حوالے سے. یہ میں ٹیکنیکل چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوگی, لیکن سمپل مقصد یہ کہ اگر آپ کو زیادہ پیسے کمانے ہیں تو آپ نے یورپ کنٹریز, US مطلب بیسٹ رہے گا آپ کے. آپ انگلش میں کانٹینٹ بنائیں تو آپ کے ڈالر وہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ بھائی آپ کے یوٹیوب چینل تب مونیٹائز ہوگا جب آپ کے 1000 سبسکرائبر 4,000 واچ ٹائم ہو جائے گا. اور سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ شارٹ ویوز کتنے گین کر لیں, زور سے بتائیں. 10 ملین ویوز آپ گین کر لیں, آپ کا وہ ریکوائرمنٹ سمجھیے. وہ تو آپ کی دیکھیے ویوز وغیرہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, مونیٹائز ہو جائے. لیکن اصل میں دیکھیے یہ شور نہیں کرنا. دیکھیے یہ تو سوال یہ کہ ہم چینل ہمارا مونیٹائز کیسے ہوتا ہے, اس کی میں نے آپ کو ریکوائرمنٹ بتا دی. یہ ریکوائرمنٹ اگر آپ اس کو پاس کر لیں گے تو آپ ایلیجیبل ہے پاکستان میں بیٹھ کے ارننگ کر سکتے ہیں. لیکن اب ادھر مسئلہ یہ آئے گا کہ کہیں گے کہ آپ بس چینل مونیٹائز ہو کے اب خود ہی پیسے کمانا شروع ہو جائیں گے. تو یہ کوئی ایسے سرکاری جاب نہیں ہے. سرکاری میں اس لیے بول رہا ہوں کہ موسٹلی لوگ آپ کو پتہ ہے سرکاری جاب اس لیے چھوڑتے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں, لیکن میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کوئی جاب نہیں تھی جس میں ہمیں بس پیمنٹ یوٹیوب خود ہی بھیجے گا ہوائی. ایسا نہیں ہوتا, ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. کام کیسے کرنا ہوتا ہے, ہمیں ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس پہ پھر ویوز وغیرہ آئیں گے, اس ویوز کے حساب سے وہ ویوز کہاں سے آ رہے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے زیادہ پیسے کمانے تو کون سی کنٹری کو آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے. US کے لوگ انگلش بولتے ہیں, اردو نہیں بولتے. بجائے اس کے کہ اب میں بولوں کہ بھائی یہ میری ویڈیو جو ہے نا اردو والی US میں دکھنی چاہیے. دیکھیے کہ لیکن چانسز بہت کم ہیں. کیوں کم ہے؟ کیونکہ US میں پاکستانی لوگ تو ہیں نا, وہ تو مجھے دیکھیں گے, میرے ساتھ کانٹیکٹ بھی کریں گے, لیکن سارے انگلش تو نہیں کریں گے نا کانٹیکٹ, تو ان کو تو میری لینگویج سمجھ ہی نہیں آ رہی جو میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں. میں ایگزامپل یہ دے رہا ہوں کیونکہ یہ فٹ ہو سکتی ہے وہاں پہ کہ US میں پاکستانی لوگ تو ہیں نا, وہ میری لینگویج سمجھ رہے ہیں, لیکن سارے تو پاکستانی نہیں ہیں. کچھ % لوگ ہیں جو US میں یا کسی بھی ادر انگلش کنٹری میں ہیں جو میری زبان سمجھ رہے ہیں, تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیز آپ کو سمجھ لگی کہ ہر بندے کو یہ جو میری اردو ہے یا کوئی بھی لینگویج میں بول رہا ہوں سمجھ نہیں لگے گی. تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ہائی CPM مطلب زیادہ پیسے کمانے میں. آپ کو ٹیکنیکل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو صرف نام
नाम पता लग जाए कि CPM हाई हो गया, मतलब अर्निंग ज़्यादा होती है इंग्लिश कंटेंट के लिए। अब इसमें ये कुछ लोग सोचते हैं कि आप अपने चैनल की सेटिंग में लिख लें कि मेरा चैनल US में बना हुआ और मैं बोल रहा हूँ तो आपका क्या ख्याल है? कोई दोबारा बता रहा हूँ वैसे मेरी वीडियो देखेंगे नहीं, उनको तो समझ नहीं आती है। ये भी एक पॉसिबल सोल्यूशन है कि मैं सबटाइटल लगाऊं। उसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ जैसे मैं कुल्लू सुल्तान देखता हूँ, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती ना, मैं सबटाइटल के साथ देखता हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है उसमें। तो ये भी एक पॉसिबल सोल्यूशन है। इसके लिए क्लैपिंग करें, इन्होंने अच्छा सजेशन दिया। सब करें आप आजकल ऐसा होता है कि एक वीडियो जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकता है, सबटाइटल भी ऐड कर सकते हैं, वही उसमें बाद कैप कट के कि इसमें मैं कुछ वर्ड्स बार बार CPM बोल रहा हूँ तो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो वो इंग्लिश को डायरेक्ट पकड़ेगा और उसको बिल्कुल सही कन्वर्ट करेगा। तो उर्दू बोल रहा हूँ तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत क्योंकि 100% उसको करेक्ट कन्वर्ट नहीं करेगा लेकिन कन्वर्ट हो जाती है। तो वो उनका आइडिया ज़बरदस्त है। ये मुझे सर शाम ने भी बार बार इसमें कोशिश की कि हाई साहब अपनी वीडियो में सबटाइटल लगाना शुरू करें, ठीक है? हर वीडियो पे आप अपना सबटाइटल लगाएं और सबटाइटल कौन सी लैंग्वेज में लगाएं? इंग्लिश में। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ उर्दू में क्योंकि आप सब लोगों को उर्दू समझ में आती है। इंग्लिश भी बोल सकता हूँ लेकिन हो सकता है कि अगर वो मेरा समझाने की सिस्टम इसलिए गड़बड़ हो गई थी कहीं पे इंग्लिश की हाई लेवल की नहीं और आप बहुत हाई या बहुत लो लेवल की हो, मैं बहुत हाई लेवल की शिफ्ट हो रहा था, फिर मुझे समझ नहीं लगेगी और आपको, लेकिन उर्दू भी सुनाएं कि आप सब लोगों को समझ में आती है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन आपको पता लग गया कि आप सब टाइटल्स बना के काम कर सकते हैं। अब ये कैसे बनते हैं? AI आपके लिए सब टाइटल्स बना के देते हैं। इसकी भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, आप वहाँ पे जाके लिखते हैं कि मेरे लिए AI के थ्रू सब टाइटल्स क्रिएट करके दे दें, ठीक है? तो ये भी एक पॉसिबल सोल्यूशन है। इसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? कैपकट, ठीक है? मैं कैपकट बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि वो इजी है, उसकी कोई इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स नहीं है। नहीं तो जो प्रो काम है, प्रोफेशनल काम है, जैसे मैंने अभी कुल्लू उस्मान की एक एग्जांपल आपको दी थी, वो सर उड़ाते हैं या कोई भी एक ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें लग रहा है कि ये एक्चुअल में हो रहा है लेकिन वो एडिटिंग पे होता है और वो एडोबी की सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। ये चीज़ आप अपने जहन में रखें कि अगर आपने अभी या फ्यूचर में प्रोफेशनल लेवल पे जाना है तो फिलहाल के लिए जो 2024 में अभी तक किंग है वो एडोबी है, लेकिन एडोबी की जितनी भी सॉफ्टवेयर है, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, ये ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है? तो आप वीडियो में ऐसे नहीं बोल रहा कि बहुत कॉपीराइट में स्ट्राइक इस पे आती है वीडियो पे। अगर मैं आपको वो तरीके बताऊं लोग के क्रैक हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? बोर तो नहीं हुए आप? अगर बोर है तो थोड़ी मैं कहता हूँ फिर ब्रेक लेंगे कि आपका दिमाग फ्रेश हो जाए, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। जी रेट देखें सर इस तरह की, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान